السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میری منتظر محبت۔ ناول کی رائٹر ہیں فرحانہ ناز ملک۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ 6 بجنے والے تھے اور ابھی تک کہیں سے جاگنے کے آثار پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس کے تو جمائیوں پہ جمائیاں لے لے کر جبڑے بھی درد کرنے لگے تو اٹھ جانا غنیمت سمجھا۔ سارا رات کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ وہ سو کم رہی تھی، ڈرا زیادہ رہی تھی۔ نیلم پھپھو حسب عادت بازو پر کیا آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ دادی یقیناً اثر پڑنے کے بعد یہاں سب کو جگانے کے لیے آئی تھی۔ ذرا دیر کو اس کے ہمراہ بیڈ پر آ بیٹھی ہوں گی اور اب مکمل غنودگی میں تھی۔ توبہ، دادی کو آج کل غنودگی کچھ زیادہ نہیں آنے لگی۔ بال سمیٹتی، جمائیوں کی سیریز جاری رکھتی، چپل ارستی، قالین پر مردوں کی طرح سوئی سارا اور نیلی پھپھو کو پھلانگتی وہ کمرے سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ایسی پیاری اور بے فکری نیند۔ ٹیرس کے جانب تک کا سفر کرنے کے لیے اس نے من پسند کام کا آغاز کیا، یعنی خود سے باتیں کرنے کا۔ نیلی پھپھو اور سارا تو چلو عادتاً وقت بے وقت لڑک جاتی ہیں، دادی کو کیوں نیند دبوچنے لگی؟ ٹیرس پہ جا کے عادتاً ہی نظر سامنے والے گھر پہ گئی تھی۔ دادا ٹھیک کہتے ہیں۔ ریلنگ پر بازو ٹکا کر سلسلہ خود کا نامی جوڑا۔ سامنے والوں کے لان میں شام کی چائے کے آثار تھے۔ ٹیبل خاتون دوم کے ہاتھوں بھرتی جا رہی تھی۔ سارا کیا دھرا کرن کی کچہری کا ہے، جسے دیکھ دیکھ کر دادی کا سر بھاری رہنے لگا ہے۔ عبادت کے علاوہ دادی 2 کاموں کی کچھ زیادہ ہی شوقین تھی۔ ایک تو ٹی وی پہ ماچس، خواجہ کی عدالت اور کرن کی کچہری جیسے پروگرام دیکھنا، اور دوسرا موقع بے موقع بولنا۔ ایسا بولنا کہ سننے والے کو خلجان ہونے لگے، مگر دادی مجبور تھی، کم بولتی تو پھر انہیں خود خلجان ہونے لگتا۔ دادا کے بقول وہ لمحے غنیمت ہوتے تھے جب دادی ٹی وی کے آگے خواجہ کی عدالت اور کرن کی کچہری دیکھ رہی ہوتی۔ اس ٹائم نہ بولنے کی پابندی ہوتی، خود بھی چپ رہتی اور اوں ہوں کر کے ان سب کو بھی چپ کے کاشن دیے جاتی۔ ہاں، 2 پارٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو کر بے آواز آنسو بہانا، تعصب سے ہاتھ ملنا، بیچارگی اور کچھ کر نہ سکنے کے ملال سے دائیں بائیں سر ہلاتے جانا اور ناپسندیدہ پارٹی کے خلاف جی بھر کو کوسنے اگلنا پورے پروگرام کے دوران خشوع و خضوع سے جاری رہتا۔ اور ان سب کی برداشت کا امتحان لینے کے لیے صرف یہی کافی نہیں تھا، بلکہ یہ پروگرام جب جب دہرائے جاتے دادی بودل کے جن کی طرح ٹی وی کے آگے عام موجود ہوتی۔ دادا کی اہم ترین خبریں لگی ہوں یا لڑکیوں کی من پسند ڈرامے، خواجہ کی عدالت یا کرن کی کچہری دیکھنے سے زیادہ ضروری نہیں تھا۔ دادا لاکھ دانت کچکچاتے، لڑکیاں منہ بسورتی، دادی پروگرام دیکھ کر ہی ٹی وی کی جان چھوڑتی تھیں۔ اب تو دادا جل کلس کر بربلا کہنے لگے تھے، آدھا دن ٹی وی کے آگے گزار کر بیوی کی آنکھیں بھی چندی ہو گئی ہیں، اور بیوی یوں انجان بن جاتی جیسے دیواروں سے کہا گیا ہو۔ سامنے والوں کے لان میں زندگی سے بھرپور منظر نے زارا کے خیالات کو اڑ لگائی تھی۔ خاتون دوم، ان کے صاحب بہادر اور 2 بیٹے، کہکوں کے شور اور چھوٹے دونوں کی چھیڑ چھاڑ، وہ اتنی دور کھڑے ہوئے بھی محسوس کر سکتی تھی کہ زندگی کا صحیح لطف کیسا محسوس ہو رہا ہوگا، ایک مکمل اور خوبصورت تصویر جیسا منظر، بنا اس خدشے کے کہ خاتون دوم کی عقابی نگاہ اس پر پڑ کر ماتھا شکن آلود کر سکتی ہے۔ وہ ایک ٹک تب تک دیکھتی رہی جب تک کہ آنکھوں میں مرچیں سی نہیں چبھنے لگیں۔ آنکھیں مسل کر آنکھوں کے پانی کو دوبارہ اندر دھکیلتے ہوئے اس نے نیچے کی اور رخ کیا، جہاں دادی کی آواز میں زارا زارا کی بے قرار پکاریں پڑنی شروع ہو گئی تھیں، گویا مردے جاگ گئے تھے۔ ایسا ناقابل برداشت شور، جیسے 1 2 نہیں، پوری 6 بلیاں ایک دوسرے پر بل پڑی ہوں۔ غنودگی میں جاتی دادی کے پہلے کان جھنجھنائے، پھر وہ خود بھڑکیں۔ 3 4 منٹ خود کو یقین دلانے میں گزرے کہ اپنے ہی گھر میں ہوں یا کسی نگار خانے میں، اور جب یقین آ گیا کہ نہ صرف گھر اپنا ہے بلکہ سورہ اسرافیل کے جیسا بجتا یہ شور بھی معمول کا حصہ ہے، تو وہ چپل ارس کر پرجلال سی لاؤنج میں داخل ہوئیں، جہاں اس شور کا عالم ہی اور تھا۔ دادی نے تھوڑا سا آگے ہو کر آنکھیں سکیڑیں۔ کچن کے پورے کھلے دروازے سے برنر کے سامنے ناشتے کے لوازمات تیار کرتی نیلم اور سارا باقاعدہ جھوم رہی تھیں۔ دادی کے نتنے پھولنے بچکنے لگے۔ سارا ان کے سامنے سے چائے کا کپ اور پراٹھے کی پلیٹ تھامے لہکتی سی گزری اور لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ کر جی جان سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ عارف لوہار کی کچھ لگتی اس پر شعلہ بار نظریں مارتے ہوئے دادی نے دانت کچکچائے اور لمبی سی سانس لینے کے بعد اس شور سے بھی زیادہ گرج کر اپنا سور پھونکا، میں کہتی ہوں یہ شریفوں کا گھر ہے یا نہیں؟ مگر مجال ہے کسی کو بھی اس صورتحال سے فرق پڑا ہو، سب کے مصروف نظر آنے کا وہی عالم رہا۔ دادی بل کھاتی کچن کے دروازے پہ آ کھڑی ہوئی، اندر چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے میں مگن دادا جان کو دیکھ کر مزید جھلس گئیں۔ اچھا تو تانسین خود بھی بیٹھے ہیں، وہ جل کر بڑبڑائی تھیں۔ آنکھ کھلتی نہیں، یہ منہ منحوس جہنمی ڈبہ پہلے بج اٹھتا ہے۔ بالآخر انہیں کچن میں جا کر پھنکارنا پڑا، مگر مقابل بھی دنیا کے صف اول کے ڈھیٹ تھے، دادا، ان کی 2 پوتیاں اور اکلوتی لخت جگر۔ دادی کرسی گھسیٹ کر عین میاں کے سامنے جا بیٹھیں، جن کا اطمینان ان کے اشتعال کو مزید تینیاں دکھا رہا تھا۔
جوان جہان لڑکیوں کا گھر ہے، محلے والے کیا خیال کریں گے؟ نہ تو دادا کے اطمینان میں فرق آیا، نہ لڑکیوں کی مصروفیت ٹوٹی۔ ایسے جی جان سے ناشتہ بنا رہی تھی جیسے شب دیکھ پکا رہی ہوں۔ محلے والوں کا ڈراوا بھی ضائع چلا گیا۔ ضرور اس نیلو کی کارستانی ہے۔ توپ کا رخ نیلم کی جانب ہوا۔ جب تک گانے نہ سنے اس سے چولہے کے کام کہاں ہوتے ہیں؟ نیلم پھپھو کے مصروف انداز میں سر میں فرق نہ آیا۔ دادی کا دل تو چاہ رہا تھا کس کے تھپڑ لگائیں، مگر پتہ نہیں پچھلے میراثی تھے اس کے۔ تھپڑ تو نہیں لگایا، پر اگلا جملہ تھپڑ جیسا ہی کرارا تھا۔ جبھی تو دادا نے اوں ہوں کر کے اپنے متوجہ ہونا بتا دیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیکھ لیجیے گا، دادا متوجہ ہو چکے تھے۔ دادی کا آتش نئے سرے سے جوان ہوا۔ اس گھر سے دوسری میڈونا بن کر نکلے گی۔ دیکھ لیجیے گا، سن کر ہی دادا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خطرناک پیشگوئی ہونے والی ہے۔ سو میڈونا کا نام سن کر ساکت ہو بیٹھے۔ سارا اور نیلم بھی خود ساختہ مصروفیت سے ہاتھ روکے منہ اور آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ کیبل کٹوائیں پھپھو، بالآخر سارا نے سرگوشی کی۔ ہمارے گھر کے بزرگ خراب ہو رہے ہیں۔ لہجے میں از حد تشویش تھی۔ میڈونا کو بھی جانتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ سبق کی طرح روز صبح سویرے اس شیطانی ڈبے کو سننا ضروری ہے کیا؟ اللہ کو شکل دکھانی ہے کہ نہیں؟ پتہ بھی ہے کتنا سخت گناہ ہے گانے سننا۔ قیامت کے روز کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ سارا، نیلم، پھپھو، دادا کسی کلاس کی طرح باادب بنے یہ سبق سن رہے تھے۔ یہ دادی سے جتنا ممکن ہو سکا بازو لمبے کیے۔ کانوں میں اتنے لمبے لمبے سانپ لٹکائے جائیں گے اور اس اور کے آگے انہیں بولنے کا موقع نہیں ملا۔ دادی ناشتہ۔ زارا نے کسی آفت کی طرح ان کے سامنے ناشتہ رکھ کر پانی کی روانی جیسی چلتی تقریر کے آگے باندھ کر باقی سب کو رکی ہوئی سانس بحال کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ دادی اس گستاخی پہ چبھی تو خوب ہوئیں، لیکن اظہار ضروری نہ سمجھتے ہوئے ناشتے کو قبولیت کا شرف بخشا۔ آج چھٹی کا دن ہے، آج تو کوئی اہتمام کر لیتی۔ وہی روز کا منہ بنا کر انہوں نے ناشتے کو بخشا، شرف اس اعتراض کے ساتھ واپس بھی لے لیا۔ نیلم اور سارا بھی اپنا اپنا ناشتہ لیے کرسیاں گھسیٹ چکی تھیں۔ دادی صبح صبح غصہ نہ ہوا کریں۔ زارا نے پھر سے مداخلت کی۔ نماز قرآن پڑھ کر ڈیک آن کیا تھا۔ ہاں، نیکی کی اور پانی سے دھو بھی ڈالی۔ دادی کو اس بیان سے مزید غصہ آیا، جبکہ سارا اور نیلم نے گھور کر زارا کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ بیل مجھے ماں کی عملی تصویر بنتی تھی اور پھر سب کو لتڑ پڑواتی تھی۔ اچھا بیوی، اپنا خطبہ تو بند کرو، صبح صبح دماغ سن کر دیا۔ دادی کھولتے ہوئے میاں کو دیکھنے لگی جو کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا، انہیں ناشتہ چھوڑ کر دوبارہ سے فارم میں آنا پڑا۔ میں سیدھی سچی بات کروں تو دماغ سن ہوتا ہے، اور یہ جو شیطانی ڈبہ منہ اندھیرے سے بج رہا تھا، اس کے سننے سے دماغ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ بڑا کرا چمک کر انہوں نے سنایا تھا، مگر دادا چلے گئے تھے۔ ناشتہ بھی تمام ہو چکا تھا۔ اتوار تھا، نیلم کے لیے روشن ستھرا اور پسندیدہ دن، جس دن وہ لمبی تان کر سوتی تھی اور بے پناہ سوتی تھی۔ ابھی بھی جوتے گھسیٹ کر کچن سے جانے کا قصد کیا ہی تھا کہ والدہ مخل ہوئیں۔ آج کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ نیلم کے قدم فوری تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ تمہیں دیکھنے۔ دادی کا انداز نہایت سرسری تھا، بے نیازی لیے ہوئے، اور یہ انداز ہی نیلم کی جان جلا گیا۔ اوہ، ناٹ اگین۔ شدید خوف نے سر سے پیر تک حملہ کیا تھا۔ شام کے لیے کوئی اہتمام کر لینا۔ دادی کے لیے اس کی خاموشی غنیمت تھی۔ جلدی پورا جملہ اس اضافے کے ساتھ نپٹایا، کھانے کا بھی اور اپنی شکل کا بھی۔ چھٹی غارت۔ نیلم کا بس نہیں چلا آنے والوں پر کرفیو نافذ کر دے۔ چھٹی غارت۔ دادی نے بخوبی اس کے انداز کی نقل کی۔ کہہ تو یوں رہی ہو جیسے وزیر داخلہ کی کرسی سنبھال رکھی ہو تو وہی پرائمری اسکول کی استانی۔ تیلی دکھانے کا فریضہ اب دادی نے سنبھال لیا تھا، اور نیلم کو حقیقتاً آگ لگ گئی۔ ہوں تو صحیح نا؟ غصے سے بل کھاتی وہ کچن بدر ہوئی تو دادی ٹھنڈے ناشتے کو پھر سے گلے لگا کر بیٹھ گئی۔ اطمینان دیدنی تھا۔ تمہیں نہیں لگتا؟ دادی کو مگن دیکھ کر زارا نے سرگوشی میں سارا سے کہا۔ قسم کے لوگوں کی آمد سے ہمارا پبلک ریلیشن بڑھ رہا ہے۔ سارا نے جواباً پہلے آنکھیں دکھائیں۔ نیلی پھپھو سے پوچھ آؤ، جوتے نہ پڑیں تو کہنا۔ اور زارا واقعی دہل گئی۔ 5 فٹ 2 انچ سے بھی کم نیلم کی کوئی جوتی ہیل کے بغیر نہیں تھی۔ دوپہر میں لنچ سے فراغت کے بعد ٹی وی کے آگے دھرنا تھا، حالانکہ نہ تو خواجہ کی عدالت لگی تھی، نہ کرن کی کچہری، پھر بھی دادی کا انہماک دیکھنے لائق تھا۔ ان کی دائیں طرف زارا کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی تو بائیں پہلو سے لگی سارا موبائل میں غرق تھی۔ دادی کے چہرے پر غمگین تاثرات تھے، شدید تاسف کا اظہار کرتی دائیں بائیں سر ہلائے جا رہی تھیں۔ ہاتھ مل کے کسی خسارے کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا۔ اور تو اور بتدریج سرخ ہوتی آنکھیں لبالب بھرتے بھی دیر نہ لگی۔ اگلے چند لمحوں میں ایک زوردار سسکاری نے زارا کی توجہ کھینچ ڈالی۔ دیکھا، وہ زور و شور سے رو رہی ہیں۔ ٹانگ مار کر سارا کا دھیان دادی کی طرف لگایا، جو دونوں کی ساز باز سے بے خبر ٹی وی اسکرین میں گم تھیں۔ سارا اور زارا نے دادی کو دیکھنے کے بعد بیک وقت ٹی وی اسکرین ملاحظہ کی اور ہک دک رہ گئیں۔ آنکھیں سکوڑ کر بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی آج نئے تجربے کے موڈ میں ہیں، زارا کی خیال آرائی کی۔
پہلے ٹریجک سین دیکھ کر روتی ہیں، آج مائیکل جیکسن کے ڈانس پہ رو رہی ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر مائیکل جیکسن اپنا مشہور زمانہ رقص پیش کر رہا تھا۔ بیچارہ زارا اور سارا کی مزید سرگوشیوں پہ دادی کی غمگین آواز نے بند باندھا۔ کون؟ دونوں حیرت سے چلائیں۔ یہ اپنا دادی کو اپنے کا نام بھول گیا، اپنا مائیکل جیکسن۔ سارا نے تو موبائل پھر سے اٹھا لیا تھا، زارا کو اس کا تعارف کرانا پڑا۔ بیچارے کی ابھی عمر ہی کیا تھی؟ دادی نے بڑی درد بھری آواز میں کہنا شروع کیا۔ زارا کے چہرے پر بے چارگی پھیلنے لگی۔ بھلا 50 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟ سارا کی برداشت جواب دینے لگی تھی، کانوں میں کچھ گھسانے کے لیے یہاں وہاں نظر دوڑائی، مگر کوئی شے نہ مل سکی۔ دیکھو قدرت کے قانون، ماں باپ زندہ ہیں، بیٹا پہلے اٹھ گیا۔ دادی نے سوں سوں کر کے سارا کے دوپٹے کو تحفے بھی دے دیا۔ وہ بلبلا ہی گئی۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے۔ آنسوں کی روانی میں اضافہ ہو گیا۔ سارا کے ماتھے کی شکن بھی ایک کے بعد ایک بڑھنے لگی۔ کاش کہ دادا اس وقت موجود ہوتے۔ دادی کے آنسو، وہ بھی مائیکل جیکسن کے لیے کوئی ایسی پھلجھڑی تو ضرور ہی چھوڑتے کہ جمنا سوکھ جاتی۔ مائیکل جیکسن کے مرنے سے پہلے آپ نے کبھی اس کا نام بھی سنا تھا؟ سارا نے جتایا تو دادی نے مرے مرے انداز میں انکار میں سر ہلا دیا۔ ہاں، مائیکل جیکسن کی ڈیتھ کے بعد کی پرستار۔ دادی بڑے تلوار مار کے نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بائی دا وے، آپ کو لوگوں کی قدر ان کے جانے کے بعد ہی کیوں ہوتی ہے؟ زارا نے سارا کو بولتی بند کرنے کا کوشن ٹھڈا مار کر دینا چاہا، پر وہ اگلے پچھلے سارے بدلے چکانے کے چکروں میں تھی۔ مشرف 9 سال حکمران رہا، آپ نے ایک دن بھی اسے جگانے کا وظیفہ پڑے بغیر نہیں گزرا، اور جس دن وہ بھاگا آپ نے تکیے بھگو ڈالے۔ بھلا بتائیے۔ باس، دادی کی مشہور زمانہ گرج نے پورے لاؤنج کو ہلا ڈالا تھا۔ پھر سارا کیسے نہ چپ ہوتی؟ میں جو کروں جیسے کروں میری مرضی، تم میری ماں نہیں ہو مجھے روکنے ٹوکنے والی، میں دادی ہوں تمہاری، تمہارے بھلے بھلے کے لیے تمہیں روکنے ٹوکنے کی حقدار۔ دادی نہ ہوئیں، حکومت پاکستان ہو گئی، اچھا برا جو کرے معاف، اور پوتیاں بیچاری عوام اپنی مرضی سے چوں بھی نہ کر سکیں، اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ قبل اس کے کہ یہ مارکا تول پکڑتا، اونچی ہیل کی ٹک ٹک بجاتی، جدید طرز کے سوٹ اسٹائلش سے ہینڈ بیگ کو لیے نیلم لاؤنج میں داخل ہوئی۔ دادی نے سرتاپا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ سارا میرا موبائل دو، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ ریسٹ واچ باندھتے ہوئے وہ بڑی بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ دادی نے کڑے سے تیوروں سے پوچھا۔ سونیا کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر نیلم کو منمنا کر گوشۂ عافیت ہی بتانا پڑا۔ کیوں؟ اس نے جولر سے اپنے کنگن اٹھانے تھے تو میں نے منع کیا تھا، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اپنی بات رد کیے جانے پر دادی یوں ہی مشتعل ہوتی تھیں۔ مہمان آ رہے ہیں، اب کیا آہستگی سے کہا۔ مہمان نہیں بلائی جان، نیلم نے دانت پیسے، ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی اٹھاتا ہے ٹھونسنے اور مجھ میں کیڑے نکالنے۔ سچ تو یہ تھا وہ ان زمانے بھر کے نکمے مہمانوں سے ناک تک عاجز آ گئی تھی، جن کی آمد کا سن کر ہی سانس بند ہونے لگتی۔ یہ ایک رسم ہے دنیا کی۔ دادی کے پاس ہر بات کا جواز ہوتا۔ کیا؟ نیلم کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ٹھونسنا یا مجھ میں کیڑے نکالنا؟ او ہو، دادی جھنجھلائیں۔ لڑکی دیکھنے جانا اور لڑکی کی عزت پیروں میں مسل آنا۔ نیلم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ چند لمحے تو دادی بھی چپ رہ گئیں، چہرے پر تاریک سائے سے لہرائے تھے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، انہیں تاثرات چھپانے میں ملکہ حاصل تھا۔ کیا خبر آج آنے والے مہمان تمہارا نصیب کھول جائیں۔ کیا خبر؟ نیلم نے جیسے اپنا ہی مذاق اڑایا۔ وہ اتنی بار رد ہوئی تھی کہ اب خوش فہمیاں پالنے کا سوال ہی نہ تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ دادی کو بات منوانے کے لیے پینترا بدلنا پڑ جاتا کہ یہ لاتوں کی بھوت تھی۔ سارا، زارا اور ان کی گرو نیلم تینوں۔ سونیا کو فون پہ منع کر دو، اپنے جیسا بناتی جا رہی ہے تمہیں، بد لحاظ اور بے دید۔ آپ میری سگی ماں نہیں ہیں۔ نیلم کے پاس رکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سونے جا رہی ہوں میں، اپنے مہمانوں کی خاطر خود کیجیے گا۔ اس کی آواز کوریڈور کے اندر تک سے آتی رہی۔ چائے کھچڑی کھلائیں یا جوشاندہ پلائیں میری بلا سے، یہ اس نے یقیناً کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا تھا۔ چھوٹا سا تو گھر تھا۔ دادی کے کان لاؤنج میں تا دیر جھنجھناتے رہے، اور پھر رات تک مہمان تو بھگت گئے، پر میزبانوں کے منہ مشرق مغرب شمال جنوب ہو گئے۔ دادی منہ سر لپیٹنے کے لیے کمرے میں گئیں تو پیچھے دادا سمیت باقی سب نے بھی دھاوا بول دیا۔ دفع کریں دادی، شکل سے ہی لالچی اور ڈاکو لگ رہے تھے۔ دائیں طرف پائنتی سے لگی بیٹھی زارا نے دادی کو ٹھنڈا کرنے کی ابتدا کی۔ یہی تو۔ کرسی پہ بیٹھے دادا کے قریب کھڑی نیلی چلائی۔ کوئی 6 دفعہ تو انہوں نے مجھ سے میری عمر پوچھی۔ نیلم نے ہاتھ آگے کر کے انگلیوں پر گن کر بتانا شروع کیا۔ 10 دفعہ۔ تنخواہ کتنی ہے؟ پوچھا۔ 15 دفعہ۔ گلے پہ تلوار رکھنے کے انداز میں پوچھا۔ شادی کے بعد بھی نوکری کرتی رہو گی نا؟ توبہ، لڑکی مانگنے نہیں اغوا کرنے آئے تھے۔ ارے اس کا کوئی بٹن ہے تو دبا کر چپ کرا دو۔ کب سے چپ کر روزہ رکھے دادی اب جا کے بولیں، بے حد شکستہ سی افسردہ آواز میں۔ اتنے حریص اور لالچی لوگ تھے کہ نیلم پھر بولی، آئے تو تھے نا؟ دادی اس کی بات کاٹ کر گرجی۔ وہ شاکڈ سی ان کی شکل دیکھتی رہی۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے امید کے دیے ایک ایک کر کے سب بجھ گئے ہوں۔ ابا، نیلم کی آنکھیں برسنے کو بےتاب ہوئیں۔ یہ میری سگی ماں ہی ہے نا؟ بے شک، دادا کا انداز پر یقین تھا۔ یہ اوقات رہ گئی ہے میری، انہیں گھری پڑی ذہنیت کے لوگ بھی میرے لیے گوارا ہیں۔ بس نیک بخت۔ نیلم کے آنسو جادو اثر ثابت ہوئے۔ دادا،
آخری فیصلے کے طور پر میدان میں اترے۔ یہ ہر دوسرے مہینے رنگ برنگے لوگوں کو بلانا بس کرو۔ نیلم کے سر پر ہاتھ رکھ اسے مضبوط سہارے کا یقین دلاتے ہوئے شفقت کے ساتھ کہا، میری بچی کے نصیب میں جو اور جب ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، تم خود کو ہلکان مت کرو۔ تھینکس ابا۔ نیلم نے فوراً آنسو پونچھے۔ دادی خراب سے چادر میں گم ہو گئیں۔ زارا اور سارا نیلم کو وکٹری کا اشارہ کر کے مسکرا رہی تھیں۔ اچھا، دادی کے ماتھے پر شکنیں اور آواز میں مروت تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ کر دیکھتی ہوں، پھیکے سے لہجے میں کہہ کر ریسیور کریڈل پر ڈالا۔ سامنے نیلم، زارا اور سارا ٹی وی دیکھنا چھوڑ کر انہیں گھور رہی تھیں۔ وہ بلا وجہ مسکرائیں، ایک خوش آمدید سی مسکراہٹ جسے پہچاننے میں وہ تینوں طاق ہو چکی تھیں۔ ضرور آپ کی بہو صاحبہ کا فون ہوگا۔ ان کے کچھ کہنے سے قبل نیلم نے سخت سے لہجے میں تفتیشی انداز اپنایا۔ دادی نے اترے ہوئے منہ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ بچوں نے ناک میں دم کر رکھا ہوگا، سر پھٹ رہا ہوگا، کام والی بھی نہیں آ رہی ہوگی، ہے نا؟ نیلم ایک کے بعد ایک تیر چھوڑتی رہی۔ دادی صوفے پر سکڑ سمٹ کر بیٹھنے کے بعد متواتر سر ہلائی گئیں، کسی مجرم کی طرح سارے قصور اپنے کھاتے میں ڈالتے ہوئے۔ اب آگے سب کو پتہ تھا وہ مرونی آواز میں سر جھکا کے انگلیاں چٹکا کے التجائیہ کیا ارشاد فرمائیں گی۔ تو سب سے پہلے زارا 3 چھینکیں مارنے کے بعد صوفے پر یہ کہتے ہوئے لمبی ہوئی، مجھے نزلہ ہو رہا ہے، مجھے کچھ نہ کہا جائے، ڈسٹ سے میرا کام تمام ہونے کا خدشہ ہے، اور مجھ سے آپ کی بہو کو خدا واسطے کا بیر ہے۔ ایک دن ان کے گھر کا کام کراؤں، اگلے 6 دنوں تک ان کا بخار نہیں جاتا۔ سارا نے اگلی بات انگلیوں کی پوروں پر گنوائی۔ یہ کہ سارا نے میرے اتنے کپ توڑے، ڈرائی فروٹس چرائے، بچوں کی ٹافیاں تک کھا گئی۔ دادی نے دونوں پوتیوں پر قاتلانہ نگاہیں مارنے کے بعد رخ روشن بیٹی کی جانب موڑا۔ تمہارے بہانے؟ گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ چلنے نہیں دیں گی؟ نیلم نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کون سا پہاڑ توڑنے کے لیے بلا رہی ہے؟ دادی کا بہو نامہ نشر ہونے لگا تھا۔ سارا نے کتاب میں منہ گھسیڑ لیا اور زارا نے کشن منہ کے اوپر رکھ لیا۔ بھابھی ہے تمہاری، محبت کرتی ہے بیچاری۔ دادی مسلسل پچکار رہی تھی، مطلب کے وقت وہ ایسی ہی بن جاتی تھیں، چاروں طرف سے ممتا نچھاور کیے جاتی۔ چلی چلو، بھائی کا منہ ہے، میری بلیک میلنگ۔ نیلم کو فی الفور غصہ آ گیا۔ بھائی ہم سب کا منہ دیکھتے ہیں، وہ طنزیہ سوال گو ہوئی۔ میرا یا ماں باپ کا نہ صحیح؟ دھیمی سی آواز میں بتاتے ہوئے نیلم نے سارا اور زارا کی طرف دیکھا۔ اپنی ان بیٹیوں کا آ کر دیکھ جایا کرو۔ دادی اداسی کا شکار ہو بیٹھیں۔ حساس دل زارا نے صوفے کی بیک میں منہ گھسیڑنا شروع کر دیا تھا اور سارا نے بنا کر کتاب پٹکی تھی۔ اوہ نیلو پھپھو، اپنی بھابھی کے کاموں سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں خواہ مخواہ کا مظلوم نہ بنائیں۔ اٹھ کر دادی کے پہلو سے جا لگی۔ ہماری اماں، ہمارے ابا ہمارے پاس ہیں۔ چٹا چٹ اس نے دادی کا گال چوما تھا۔ دادی مسکرا دیں۔ آپ جائیں اپنی بھابھی کے گھر، جن کی قدم بوسی کو بے چین ہو رہی ہیں۔ سارا کے سراسر غلط تجزیے نے نیلم کو بھڑکا دیا۔ قدم بوسی کرتی ہے میری جوتی؟ اے ہے، دادی پھر فارم میں آ گئی۔ جا رہی ہوں۔ اس وقت ان کا لیکچر سننے کی تاب نہیں تھی۔ نیلم منہ بناتی کھڑی ہو گئی۔ مہربانی، دادی مسکرائی تھیں۔ نیلم کی تابیداری کی تو وہ قائل تھیں۔ لاؤنج کی حالت دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دشمن دھاوا بول گئے ہوں۔ چیزیں تو تل پٹ ہوئی ہی پڑی تھیں، قالین اور فرنیچر پر گرد کے پہاڑ، چھت سے لٹکتے دیدہ زیب جالوں کی بہتات، میلے کشن، صوفے، چائے، آئس کریم، چاکلیٹ اور نہ جانے کن کن چیزوں سے داغدار ہوئے۔ نیلم کو یقین تھا صرف یہی کمرہ نہیں، سارا گھر ایسے ہی اوندا پڑا ہوگا۔ اس کی نفیس طبیعت متلانے لگی۔ توبہ گھر ہے یا مچھلی بازار؟ چار اطراف سے برستے پوڑ پن کو دیکھتی وہ ناگواری سے بڑبڑائی تھی، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا اس گھر میں عورت کا وجود بھی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے سال ہو گیا ہو جھاڑن پھیرے، اور یہ سوچ کر کہ ابھی یہ سب صفائی کمر کس کر اسے کرنی پڑے گی، اسے خود پر ترس آنے لگا، اور قبل اس کے کہ 2-4 آنسو بھی بہا ڈالتی کہ بھابھی سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ نیلم کا منہ کچھ اور بگڑ گیا۔ خاتون دوم کا حلیہ ایسا تھا کہ دیکھنے والے کو خفقان ہونے لگے۔ کئی دنوں کی بنی الجھی چٹیاں، کپڑے میلے کچیلے، انتہائی سست روی سے چلتی وہ نیلم کے سامنے آ رکیں۔ آ گئی تم؟ لٹ مار انداز زمرد کی طبیعت کا خاصا جس کو سن کر نیلم ناچار خون کی گھونٹ پیتی رہتی۔ جی؟ طبیعت اتنی مگدر ہو گئی تھی کہ اس سے لمبا جواب دینے کو جی ہی نہ چاہا، حالانکہ پتہ تھا ایسے سرد و سپاٹ جواب زمرد کی عدالت میں معطوب ٹھہرتے تھے۔ پھر بھی فون کرنے پہ ہی آئی ہو؟ اتنی توفیق تو تمہیں کبھی نہیں ہوتی کہ خود سے ہی بھائی کے گھر جھانک جایا کرو۔ زمرد کے ہتھیار تیز ہو گئے تھے، چتلانہ لہجہ، کاٹدار نظریں۔ نیلم نے سختی سے دانت پہ دانت جما کے زبان کے بولنے کا راستہ بند کر دیا۔ زمرد صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی، جتنی موٹی وہ ہو چکی تھی اس کے لیے اسے بیٹھنے کے بجائے ڈھیر ہی ہونا پڑتا تھا، اور اسے دیکھ کر لگتا بھی یوں تھا جیسے کہ ڈھیر پڑا ہو۔ ہفتہ ہو گیا ہے نسرین منحوس نہیں آ رہی۔ زمرد نے ملازمہ کا نام لیا تھا۔ 3 دن سے میری طبیعت خراب ہے، ایک کام نہیں ہو پایا۔ زمرد کی آواز میں نکہت پیدا ہو چکی تھی۔ سال میں کسی ایک دن بھی ٹھیک ہوتی ہیں، نیلم نے دل میں سوچا تھا۔ وہ مہرانیاں مصروف تھیں کیا؟ زمرد کا اشارہ کن کی جانب تھا نیلم سمجھ کر کھولنے لگی۔ زارا کی طبیعت خراب تھی، اور اتنا کہنے کے بعد نیلم نے دل میں سوچا، اور سارا کے آنے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، خیال کو زبان دے دیتی تو معطوب ٹھہرائی جاتی، سو کڑوے گھونٹ اندر اتارتی رہی۔
اچھا ٹھیک ہے، زمرد جلد ہی اکتا گئی، نکاہت کے مارے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، پہلے کچن سمیٹا اور صفائی وغیرہ بعد میں کر لینا۔ وہی حاکمانہ ملکانہ انداز جیسے نیلم کو پتنگے سے لگ جاتے تھے۔ حکم نامہ جاری کرنے کے بعد وہ اینٹنے یا پھر ٹی وی دیکھنے واپس اپنے کمرے کو سدھاری اور نیلم صاحبہ کچن کو، جس کے اندر داخل ہوتے ہی اس کا سر چکرا گیا تھا۔ اس کا حشر لاؤنج سے بھی ابتر تھا، ڈبوں کے ڈھکن کھلے اور ڈبے ادھر ادھر لٹکے پڑے تھے۔ بے یار و مددگار سے بالکل جنگ کا سا سما تھا، اور جنگ بھی ایسی جو بلیوں کے بیچ ہوئی ہو۔ ڈسٹ بن سے کوڑا ابلا پڑا تھا۔ یا الہی، یہ عورت کرتی کیا ہے سارا دن؟ نیلم نے گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ بے حد افسوس کے ساتھ سوچا کہ یہ عورت اس کے بھائی کے مقدر میں کیوں لکھی گئی؟ بھائی کی قسمت اور عقل پر ماتم کرتی وہ سنک تک آ گئی، نہ گھر کو صاف رکھتی ہے نہ خود کو۔ پتہ نہیں بھائی کیسے برداشت کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے برتن دھل کر کم رہے تھے، بس زیادہ رہے تھے۔ اچھا تو ثواب کمایا جا رہا ہے۔ یہ مردانہ بھاری آواز نیلم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس لگڑ بگڑ کو بھی اپنے گھر چین نہیں تھا۔ جب جب وہ بھائی کے گھر قدم رکھتی، پیچھے آدم بو کرتا، وہ آ موجود ہوتا کسی آسیب کی طرح۔ وہ آئے گھر میں ہمارے۔ نیلم کے خطرناک تیوروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ مسکرا کے کہتا، خدا کی قدرت، جی ہاں خدا کی ہی قدرت۔ دل تو نہیں کر رہا تھا جواب دینے کو، لیکن یہ بلا ایسے ٹلنے والی نہیں تھی، ورنہ میں اس استبل میں جھانکوں بھی نہ۔ وہ کچن کے دروازے پہ ہیرو بنا ایستادہ تھا، نیلم کے ضبط و تحمل کا امتحان لیتا۔ جتنی نیلم کو زمرد سے چڑ تھی، اس سے دوگنی اس نمونے سے تھی۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اس کے دل کی حالت کی خبر تھی، پھر بھی وہ مزے لے رہا تھا۔ پہلے ٹھیک تھے، نیلم نے دانت پیس کر کہا، اب ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہوں گے۔ وہ بھی زمرد کا ہی بھائی تھا، ڈھیٹ دیکھو۔ مگر نیلم کا اسٹیمنا بس اتنا تھا۔ پیٹ پٹک کر وہ اس کی جانب مڑی۔ دکھاؤ۔ نیلم نے چمچہ اٹھا کر تلوار کے سے انداز میں دکھا ڈالا۔ تم تو مرنے مارنے تک آ جاتی ہو۔ اس نے سہمنے کی اداکاری کی۔ دیکھو مسٹر یاقوت، سینے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکاتے ہوئے وہ یوں تعظیماً بولا جیسے نیلم اس ادا پر قربان ہی ہو جائے گی۔ جا کر اپنی آپا کے پاؤں چھوؤ۔ انہیں پتہ چل گیا تم یہاں اٹھلا رہے ہو تو تم تو بخشے جاؤ گے، میری 7 پشتیں تباہ ہو جائیں گی۔ خاتون دوم کی عادتوں کا اس سے زیادہ کس کو علم تھا، اور واقعی اس کی بات بمشکل پوری ہوئی۔ ادھر سے بغل بج اٹھا، یاقوت۔ نیلم نے سکون و اطمینان سے دوبارہ برتنوں کا رخ کیا، جانتی تھی اب یاقوت صاحب ٹلے ہی ٹلے۔ بہت کالی زبان ہے تمہاری۔ بدمزہ سا ہو کر ناراض سی نظریں اس پہ ڈالتا ہوا وہ آیا آپا کہتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ نیلم نے بھی رفتار پکڑ لی، ابھی صفائی بھی کرنا تھی۔ ایک تو قطعی انجان علاقہ، اوپر سے گھر ڈھونڈنے میں نکلے ہوئے کس بل، اور اب گھنٹی پہ گھنٹی دینے کے باوجود بھی کسی ذی روح کا ظاہر نہ ہونا۔ اس کا صحیح معنوں میں خودکشی کرنے کو دل چاہا۔ جیب سے کاغذ نکال کر لکھا ہوا ایڈریس دیکھا، بالکل صحیح تھا، مگر اندر کی مخلوق پاکستان کی عوام کی طرح بے سود سوئی پڑی تھی۔ جاگ سویا ہوا محل جاگ۔ ایک آخری کوشش کے طور پر اس نے گھنٹی پہ ہاتھ رکھا، اور تب تک رکھا جب تک گیٹ کھل نہ گیا۔ کون؟ بجائے باہر جھانکنے کے اندر سے ایک کرخت آواز میں تعارف پوچھا گیا تو اس کے اندر 2-3 اور ابال اٹھ پڑے۔ یہ صدر الدین صاحب کا گھر ہے، مگر شائستگی برتنے کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ چاہ کر بھی وہ گھرا کر دروازہ کھولنے کا حکم نہ دے سکا۔ جی ہاں، مجھے بیگم صدر الدین سے ملنا ہے۔ ہائے! زارا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، دادی سے؟ اور وہ بھی ایک مرد؟ ناقابل یقین بات تھی۔ اس نے سر گیٹ سے باہر نکالا اور اگلے ہی پر اندر بھی کر لیا۔ مقابل دادی کی عمر کا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو کسی انگریز میم کی اولاد لگ رہا تھا۔ بے حد گورا چٹا ہینڈسم، مگر پتہ نہیں صحرا پار کر کے آیا تھا کہ اس وقت بالکل ہی نچھڑا کھڑا تھا۔ زارا سارا کو پکڑ لائی، باہر دیکھو، ٹونی بلیئر کا رشتہ دار آیا ہے ہمارے گھر۔ سارا نے بھی سر باہر نکال کر ٹونی بلیئر کے رشتہ دار کا دیدار کر ہی لیا۔ دادی کا پوچھ رہا ہے؟ دادی کا تو سارا میکا باراک اوباما جیسا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ پلیز اندر بلا لیں، میں خود اپنا شجر نسب بتا دوں گا آپ کو۔ اندر کی بن بناہٹ اتنی اونچی تھی کہ وہ بھی سرفراز ہو گیا اس بن بناہٹ سے۔ وہ شام تک بھی یہاں کھڑے کھڑے لطف اندوز ہو سکتا تھا اگر سفر کی تھکان اتنی حاوی نہ ہوتی۔ سارا گیٹ کھولنے کے حق میں تھی، مگر زارا نے دبوچ کر روکا۔ ایسے کیسے آنے دے رہی ہو؟ پھر کیسے آنے دوں؟ دادی سے تو پوچھ لو ان کا شناسہ ہے بھی یا نہیں۔ دادا کا نام لے رہا ہے تو ضرور ہوگا۔ سارا کو باہر والے کی پتلی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ وہ تو باہر نیم پلیٹ پر پڑھ لیا ہوگا۔ یہ بن بناہٹ اس سے زیادہ طول پکڑتی تو وہ اپنا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا سر تو ضرور ہی پھاڑ ڈالتا، مگر قدرت کو ہی رحم آ گیا۔ پوتیاں گیٹ سے کیوں چپک گئی ہیں؟ وجہ جاننے کے لیے دادی خود گیٹ پر آ گئیں۔ آپ کا شناسہ ہے؟ زارا نے معنی خیز لہجے میں اطلاع دی۔ دادی نے گیٹ کی کسی جری میں سے جھانک کر دیکھا اور پھر گیٹ کھول دیا۔ عواب اخلاقیات پھر کسی وقت پر اٹھا رکھتے ہوئے چھپاک سے اندر گھسا تھا۔ تم؟ اب تفتیش کا رنگ اور ہونے والا تھا۔ دادی ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنا کر اسے گھورنے لگی۔ تم رضا کے؟ شکر تھا دادی پہچان کے مراحل طے کر رہی تھیں۔
جی ہاں، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ اگلے پل دادی اس کے گلے لگی، اگلے پچھلے درد رو رہی تھیں اور وہ دونوں اس خالص فلمی سین پر سر پٹائی کھڑی تھیں۔ یہ میرے بھتیجے کا بیٹا ہے، لے کے اتنی دیر باہر کھڑا رکھا۔ دادی اسے دبوچے اندر لے گئیں۔ سارا قصور تمہارا ہے، بڑی تھانے دار بن رہی تھیں۔ سارا نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا تھا۔ اچھی مصیبت ہے، پوچھ تاچھ کریں تو بھی گنہگار، اور پکڑ کے اندر لے آتی تو بھی خطا کار۔ زارا حسب عادت رونقی سی کھڑی رہی۔ سارا مہمان کے مکمل تعارف سے فیضیاب ہونے اندر بھاگ چکی تھی۔ یہ حضرت دادی کے ان بھتیجے کے بڑے صاحبزادے تھے جو برسوں پہلے خاندان کی روایات کی دھجیاں بکھیر کر کسی گوری سے بیاہ رچانے کے بعد ناقابل معافی مجرم قرار دیے جا چکے تھے، اور جن پر خاندان کے دروازے تا حیات بند کر دیے گئے۔ حالانکہ وہ گوری 2 بیٹوں کا تحفہ دے کر بھتیجے صاحب کو چھوڑ کر جا چکی تھیں، وہ بھتیجے دادی کے فیورٹ بھتیجوں میں سے ایک تھے، جن کی پرانی تصویروں کو دیکھ دیکھ کر دادی ہوکے بھرا کرتی تھیں کہ بھائی اور بھابھی آخری وقت رضا رضا کرتی دائی اجل سدھارے، مگر وہ بھتیجے نہ آ کر دیے۔ پھر یوں ہوا کہ رضا انکل کے فون آنے شروع ہو گئے۔ دادی جیسے اسی انتظار میں تھی، ہر فون کال پر رضا انکل سے 6 جملے تو ضرور واپس آنے کے فوائد پر بولتیں۔ دادی کی نیک نیتی اور بقول دادا کے زبان کے جوہر کا کمال تھا کہ رضا انکل نے پاکستان آنا شروع کر دیا۔ صرف دادی ہی نہیں، دادی کے سارے میکے نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ رضا انکل جب جب پاکستان آئے، بیٹوں کو وہیں چھوڑ آئے۔ کبھی کوئی مجبوری گنواتے، کبھی کوئی مسئلہ روتے، سو سارا خاندان ان کے بیٹوں کو دیکھنے سے محروم رہا، جو کہ بن دیکھے ہی دادی کے میکے میں بیٹیوں والے نے پاس کر دیا تھا۔ موٹے موٹے نقوش، قدرے سیاہ پڑتی رنگت اور درمیانے سے قد کے رضا انکل کو دیکھ کر سارا، زارا اور نیلم کو ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی یاد آ جاتے تھے، جس کا اظہار برملا دادی کے سامنے بھی کیا جاتا، اور پھر دادی کے فضیلتیں بھی خوشی سے سنے جاتے۔ آپ کے خاندان کی ہر خاتون ان کو دانہ ڈال کر ان کے بیٹے پھانسنے کے چکروں میں ہے۔ دادی ان کے بیٹے بھی ایسے نکل آئے تو سارا جان بوجھ کر دادی کو سلگھائے جاتی، اور نویرا، سوما، ریشم، لیلا ساری کی ساری حسن پرست ہیں، پھر وہ کیا کریں گی؟ تو تم کون سا کہیں کی کلوپترا نہیں ہو؟ دادی حسب توقع بپھر جاتی۔ رضا کے بیٹے حبشی نکلے چاہے انگریز، جس کا بھی مقدر بنے وہ لندن کی سیریں کریں گی، تمہاری طرح ہاتھ مل مل کر پچھتائیں گی نہیں۔ خبردار جو آپ نے ہمارا رضا انکل کے بیٹوں سے کچھ کرنے کا سوچا بھی۔ زارا میں بہت پاکستانیت تھی، بھلے رضا انکل کے بیٹے باپ سے الٹ بھی ہوتے، اسے لندن جانا گوارا نہیں تھا، اور جب کہ رضا انکل کے بڑے بیٹے عواب رضا نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ ان کے گھر بھی تشریف لا چکے تھے، اور ان کے غلط اندازوں کو سراسر بندوق سے اڑا چکے تھے کہ رضا انکل کے بیٹے ان جیسے ہوں گے۔ در حقیقت وہ تو ایسے ویسے کیا، بالکل ہی شہزادہ ولیم کے آس پاس کے لگتے تھے۔ بھلے لندن امریکہ جا کر اپنے باپ کی طرح کسی میم سے بیاہ رچا لے، مگر یہاں پاکستان، اور وہ بھی دادی کے میکے کی لڑکیوں میں سے کوئی ہرگز نہیں۔ سارا اسے واپس چلتا کر۔ زارا کو نویرا کی شیخیوں کا ابھی سے سوچ کر بخار چڑھنے لگا۔ میں بھی سوما لوگوں کی ڈینگیں برداشت نہیں کر سکتی۔ سارا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، اور اس لندن پلٹ کو واپس چلتا کرنا تو خیر بات کی بات تھی۔ ابھی خود دادی اس کی آؤ بھگت کرنے میں ایسے ہلکان ہو رہی تھی جیسے 3 میں سے ایک تو ضرور اس کے ساتھ چلتا کر دیں گی۔ جس گھر میں کسی بھی قسم کا گوشت ہفتے میں 1 دن نظر آتا تھا، اب روز دسترخوان کی زینت بنتا۔ نیلم اور سارا کی کوکنگ کلاسز کی جوہر اشکار ہونے لگے، مگر بجٹ بھی ڈاواڈول ہوتے بس دن لگے۔ لڑکیاں بلبلا اٹھیں۔ دادی ہے تو آپ کے بھتیجے کا بیٹا، نہ کہ ملکہ الزبتھ کے بھتیجے کا بیٹا، جس کے لیے آپ اپنی چھوٹی چادر سے باہر نکلنے لگی ہیں، کچھ خیال کریں۔ خبردار جو آج کے بعد پھر میرے کسی کام پر اعتراض کیا تو ایسے ہی بجٹ کی فکر ہے تو سب سے پہلے اپنے چٹخاروں کو کم کرو، ٹھیک ہے؟ کرتی رہیں مہمان نوازیاں۔ جب مہمان کنگلا کر کے رخصت ہوگا تب ہمارے کندھے پکڑ کر رونے کی ضرورت نہیں، تمہارے منہ میں خاک۔ دادی اس جگہ سے ہی اٹھ گئیں۔ چلیے جی، جب تک بھتیجے کا بیٹا یہاں ہے ہمیں اپنے نوالوں کی قربانی دینی پڑے گی، یہ زارا نے کہا تھا۔ لاؤنج میں قدم گن گن کر آتا عواب ان جملوں سے بغیر کسی مشکل کے سرفراز ہوا تھا۔ موسم بڑا جادوئی سا ہو رہا تھا۔ وہ کمرے کو الوداع کہتی ٹیرس پہ آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رومانٹک سے پیغام دے رہی تھی۔ ان پیغامات کو رد کرتی وغیرہ رومانٹک سا کام، یعنی اسکول سے لائی بچوں کی ٹیسٹ والی کاپیاں چیک کرنے لگی۔ سامنے والے لان میں خاتون دوم بھی آج خاصے عرصے کے بعد نکھری نکھری سی لگ رہی تھیں، اور اس موسم کے مزے لوٹنے لان میں جلوہ افروز تھیں۔ نہا دھو کر کتنی چینج ہو جاتی ہیں، پہچانی بھی نہیں جاتی۔ پتہ نہیں بھائی جان کیسے پہچانتے ہوں گے۔ کاپیاں چیک کرنے کے ساتھ زمرد کا جائزہ بھی لیا جا رہا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس وقت اس ٹیرس سے مکمل بے نیاز بنی ہوئی تھی کہ جس پر کنسوئیاں لینے کے لیے آگے پیچھے گردن گھما گھما کر ضرور رگیں ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہوں گی، مگر جب یہ ٹیرس آباد ہوتا نیلم، زارا اور سارا کی وجہ سے، تب وہ مجال تھی جو گردن موڑ کر ادھر دیکھ لیتی، اور جب دادا دادی ٹیرس کی محفل کا حصہ بنتے تب خاتون دوم لان میں قدم رکھنا گناہ سمجھ لیتی۔ اس وقت بھی گردن اکڑائی یوں پوز کر رہی تھی جیسے دنیا جیب میں اور نیلم جوتی تلے ہو، جو ان کے تاثرات کا بھی موسم کی طرح لطف لے رہی تھی۔ اور یہ تو وہ تینوں بخوبی سمجھتی تھیں کہ زمرد جان بوجھ کر اس ٹائم لان میں ہوا خوری کے لیے آتی۔
جب وہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک ٹیرس پہ موجود ہوتی۔ زمرد کا پتہ نہیں ان کا ٹیرس کھٹکتا تھا یا ٹیرس پہ موجود وہ تینوں کے جھٹ سے ایک کی 10 اپنے صاحب بہادر کو لگا آتی اور صاحب بہادر ایسے بے دام کے غلام کہ اگلے دن دادا دادی کے آگے الفاظ چبا رہے ہوتے۔ کیوں جاتی ہیں یہ پتہ بھی ہے، سارا وقت گلیوں میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور یہ اوپر چڑھی ہے۔ بات پوری ہوتی نہیں تھی کہ دادی کی ڈپٹتی آواز پہلے گونج اٹھتی۔ محمود صاحب کے الفاظ آج چبائے منہ میں ہی رہ جاتے۔ کس حق کے تحت آئے ہو نیلم میری بیٹی اور سارا زارا کو تم برسوں ہوئے بھلا چکے، اب میں جانوں اور میری بیٹیاں، اور تم جس کے کہنے میں آ کر ماں باپ کے سامنے ہنہنانے آ کھڑے ہوئے، پہلے اس کے گلے میں نکیل ڈالاؤ جس کی ہر شام بازاروں میں گزرتی ہے۔ محمود جن قدموں پر آتے اس سے زیادہ دمکدار قدموں سے رخصت ہو جاتے، لڑکیوں کے اگلے کئی دن آزردہ کر کے۔ ٹیرس کی ساحرانہ فضا اور ٹھنڈی سرمست ہوا میں مردانہ کھنکار کی آواز نے ہلچل مچائی تو نیلم اپنے خیالات سے چونکی۔ عواب اپنے کمرے سے نکل کر شاید یہیں چلا آیا تھا۔ بھلا کا گورا چٹا فالسے کلر کی شرٹ میں دمک رہا تھا۔ نیلم کی تو آنکھیں ہی ایک پل کو چندیا گئیں۔ چپک چپک کر آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بنایا تو شرمندگی آ لپٹی۔ یہ کمرہ عواب کے قبضے میں چلے جانے کے بعد ٹیرس ممنوعہ علاقہ بن چکا تھا، جس کی عادت اتنی جلدی چھوٹنا مشکل تھی۔ تبھی تو وہ رومانٹک ہوائیں سونگھنے یہاں چلی آئی تھی، عواب کی موجودگی کو فراموش کر کے۔ پلیز پلیز بیٹھیے، اسے کاپیاں سمیٹتے دیکھ کر وہ گڑبڑایا تھا۔ میں ہی چلتا ہوں، اٹس اوکے، ویسے بھی میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ دادی دیکھ لیتی کہ نیلم نے اتنی شائستگی سے بات کی ہے تو غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ آپ پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے ابھی جانا ہے کہیں، آپ بیٹھیے۔ کہاں؟ نیلم کے منہ سے بے ساختہ پھسلا اور کہہ کر خجالت بھی ہوئی کہ بھلا وہ کیوں پوچھ رہی تھی۔ ہوٹل میں کمرہ بک کروانے، وہ مسکرایا تھا۔ ہائے، نیلم کو شدید دھچکا لگا۔ کیوں؟ ایکچولی مجھے لگتا ہے یہاں میری موجودگی آپ سب کے لیے انکمفرٹیبل ہے۔ آپ لوگ؟ نہیں نہیں، نیلم نے تھوک نکل کر جلدی سے کہا، بالکل بھی نہیں۔ شک نہیں، پورا یقین تھا کہ بندہ اس کی اور سارا زارا کی بجٹ تقریر سن چکا ہے اور غیرت مندوں کی طرح فرار ہو رہا ہے، مگر نہیں جانتا تھا اس کا فرار ان تینوں کو کتنا مہنگا پڑے گا۔ دادی کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ وہ بجٹ تقریر کا متاثرہ ہے تو انہوں نے اس کے سامنے تینوں کی وہ بے عزتی کرنی تھی کہ الامان، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں جب تک کیا ساری زندگی کے لیے رہ جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رہی بات خرچے کی تو وہ تو روٹین کی بات ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا رہتا ہے، ہم تو ایویں جنرل سی بات کر رہے تھے۔ آپ دل پر نہ لیں اور پلیز یہاں سے جانے کا مت سوچیں، اماں نہیں بخشیں گی۔ سیریسلی لگ ہی نہیں رہا تھا یہ اسکول ٹیچر ہے اور 30 کراس کر چکی ہے۔ عواب آنکھیں پھاڑے سے دیکھتا رہا۔ آپ خود سوچئے، مہمان تو رحمت ہوتے ہیں، ہمیں بھلا آپ کے رہنے سے کیوں اعتراض ہوگا؟ آپ چلے گئے تو اماں کو کتنا برا لگے گا۔ رضا انکل سے کہہ کر تو انہوں نے آپ کو بلوایا ہے اور میں یہیں رہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ سیریسلی پتہ نہیں یہ تیز گام کہاں جا کے رکنی تھی۔ گھبرا کر عواب نے اندیا کیا دیا، نیلم کی اٹکی سانس بحال کر دی۔ تھینک یو سو مچ، اس نے آنکھیں میچ میچ کر دلی خوشی ظاہر کی۔ عواب ابھی بھی عجیب گھبرائی معصوم سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ تبھی نیلم کو فضا موافق سی محسوس ہوئی، کھوجتی نظروں سے چار اطراف دیکھا تو صدمے سے ساکت ہونا پڑا۔ لان میں کھڑی خاتون دوم وفور شوق سے عواب کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں دیے سے روشن ہو رہے تھے۔ نیلم کو حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے، خطرہ ہی خطرہ۔ دادی کے میکے کی لڑکیاں ایک طرف اور زمرد کی چھوٹی کنواری بہنیں الماس اور روبی ایک طرف۔ اتنی دور سے بھی نیلم اندازہ لگا سکتی تھی کہ زمرد کی آنکھوں سے کون سے عزائم جھانک رہے ہیں۔ وہ عواب پر ایک پھیکی روکھی مسکراہٹ پھینکتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب لپکی۔ سارا اور زارا تک اس نئے خطرے کی بو پہنچانا لازمی تھا۔ یہ لیجئے نا عواب، میں نے خاص آپ کے لیے بنائے ہیں۔ الماس کھانے کا کوئی تیسرا آئٹم عواب کے سامنے رکھ رہی تھی۔ سارا نے اچک کر دیکھا، فرائیڈ رائس تھے۔ جھوٹی نمبر 1، چاولوں کے نام پر برتا بنا ڈالتی ہے اور اب ہوٹل کے کھانے پر اپنا ٹیگ لگا رہی ہے۔ زمرد اضافی جملہ تعریف کی صورت ٹانک رہی تھی۔ عواب اس وقت مسکین و بے بس بنا، کبھی الماس کے شاہکار کھانوں کو چکھ کر پسندیدگی کی سند دیتا تو کبھی روبی کے علم غلم کو۔ تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ زارا کے لیے عواب کی یہ اوبگت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اصل میں اس کو نہیں پوچھا جا رہا اس لیے۔ نیلم نے سارا کو مزید ناراض کر دیا۔ میں ان بازاری کھانوں کی ایسی بھی رسیا نہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہاں آنے سے پہلے میں اپنا پیٹ نوڈل سے بھر آئی تھی۔ یہاں خاتون دوم نہ کیک کے لیے پوچھتی ہیں نہ کھانے کو، الٹا ماسیاں بن کر ان کے برتن مانجنے پڑتے ہیں۔ سارا ہمیشہ ایسا کرتی تھی، یہاں آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ پیٹ پوجا ضرور کر آتی تھی۔ بھوک کی کچی سارا کے لیے زمرد کی طرف سے دیا گیا چونی جتنا کیک اور دیگر آئٹم ذرا بھی مطمئن نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بھی کیک کٹ چکا تھا۔ زمرد، الماس اور روبی عموماً ایسے فنکشنز میں کپڑوں، میک اپ اور جیولری میں چھپی ہوتی، پر آج تو بات ہی اور تھی۔ سالگرہ کا تو صرف بہانہ تھا، اصل مقصد تو عواب کی نظروں میں روبی اور الماس کو فٹ کرانا تھا۔ عواب دادی کے اکلوتے نور چشم محمود سے سلام دعا کرنے جانے کب ان کے گھر پہنچتا۔ زمرد نے حاضر دماغی دکھاتے ہوئے چھوٹے بیٹے مانی کی سالگرہ رکھ لی۔ سال میں دوسری بار نہیں آ گئی مانی کی سالگرہ۔ زمرد خاص الخاص ان کا اور عواب کا دعوت نامہ لائیں
تو دادی کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ زمرد نے منہ بنا لیا تھا، اور آج اسی سالگرہ کا کیک کھانے سب موجود تھے۔ سارا اور زارا آگے پیچھے بھلے یہاں آنے سے کتراتی تھی، مگر ایسے موقعوں پہ نیلم انہیں ضرور گھسیٹ لاتی۔ میں اکیلی زمرد جانی کو برداشت نہیں کر سکتی، یوں سارا اور زارا کو آنا پڑ جاتا۔ آج تو عواب کی صورت مہمان خصوصی موجود تھا، اس کے طفیل انہوں نے بھی جی بھر کر کھایا۔ روبی الماس بہنوئی یا دادا کا لحاظ کیے بغیر عواب کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ زارا کو اس منظر سے سخت خوف محسوس ہونے لگی۔ دادی گھر چلے نہ، ویسے بھی 10 تو بج چکے تھے۔ اس ٹائم وہ عموماً کراٹے لے رہی ہوتی تھی۔ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو 10 بجے ہیں۔ یہ زمرد کا فرمان تھا، کوئی اور موقع ہوتا دادی سمیت وہ سب بے ہوش ہو جاتی، مگر اس وقت خوش فہمی غلط فہمی کا سوال نہیں تھا۔ عواب کو بٹھائے رکھنے کی خواہش تھی اور بس۔ مجھے نیند آ رہی ہے، زارا ایک بار پھر منمنائی۔ زمرد کے چہرے سے ناگواری ٹپک ٹپک کر آشکار ہو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنے برتن پڑے ہیں وہ تو دھلواتی جاؤ، یہ تو طے ہے ایسے جان خلاصی نہیں ہونی۔ زارا کی شکل روکھی سی ہو گئی۔ فاصلے پر بیٹھے عواب نے خاص طور پر اس کی آنکھیں دیکھی جو نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ روبی اور الماس کو روک لینا، دادی نے سختی سے کہہ کر زمرد کو تڑپا ہی دیا تھا۔ چلو بیٹے ہم چلتے ہیں۔ دادا فی الفور کھڑے ہو گئے تھے۔ محمود کو زمرد اکساتی رہی نگاہوں کی زبان میں کہ کم سے کم عواب کو ہی روک لو، لیکن سب سے پہلے وہی باہر نکلا تھا جیسے زنجیریں کھل گئی ہوں۔ زمرد کلس رہی تھی، جانتی تھی برتن کیا سارا کچھ خود ہی سمیٹنا پڑے گا۔ عرصہ ہوا محمود نے اس گھر میں اپنی مرضی سے آنا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی آتے بیگم کے کوشن ملنے پر آتے۔ اس کے علاوہ بوڑھے ماں باپ کو ان کی ضرورت ہے یا نہیں، سارا اور زارا ان کی راہ تکتی ہیں یا نہیں، اور اکلوتی بہن کے لیے بھائی کا آسرا ہونا چاہیے یا نہیں، یہ ان کی بلا سے۔ مگر آج وہ گرج چمک کے ساتھ آئے تھے اور خوب برس کر روانہ ہوئے تھے۔ زارا عموماً سوچا کرتی تھی باپ باپ ہوتا ہے، کتنا بھی سنگ دل، کتنا بھی لاتعلق اور بے نیاز کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں پادرانہ شفقت ضرور موجود ہوتی ہے، اور آج یہ سوچ منہ چڑھا رہی تھی۔ آج محمود کا آنا گرجنا چمکنا ثابت کر گیا تھا کہ وہ باپ سے زیادہ شوہر ہے۔ باپ ہے بھی تو اس کے بچوں کا جس کا وہ شوہر ہے، نہ کہ ان بیٹیوں کا جن کی ماں منو مٹی تلے جا سوئی ہے۔ بس بہت ہو چکی، اب اس سے زیادہ نہیں۔ اتنا پڑھ لکھ کر انہوں نے وزیر اعظم نہیں لگ جانا، پہلے ہی بہت منہ زور ہو گئی ہے۔ بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی جو تمیز نہ سکھائے، ایسی تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ سب سمجھ سکتی تھی یہ بڑے چھوٹے سے بدتمیزی کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ بڑی یعنی ان کی زوجہ محترمہ، اور چھوٹے ان کے دونوں زمانے بھر کے زبان دراز بیٹے، جن سے نہ چاہتے ہوئے بھی انتہائی ادب سے پیش آنے کے باوجود بھی وہ تینوں معطوف ٹھہرتی تھیں۔ جب سارا صرف بی اے تک پڑھائی کر سکتی ہے تو زارا کیوں نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بس کرے یہ فضول کے شوق اور گھر بیٹھے۔ اتنا پڑھ لکھ کر ہی اتنے پر پرزے نکال لیے، آگے پڑھ کر پتہ نہیں کون سے چاند فتح کرے گی۔ خالصتاً زنانہ زبان، خاتون دوم والی۔ سارا اور نیلم کے بیچ بیٹھی زارا کے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جبکہ سارا اور نیلم دانت پیسنے میں لگی ہوئی تھیں۔ یہ جو ایم اے کا تاج سر پہ سجانے کے لیے زارا جیسی نازک مزاج نے اتنی محنت کی تھی، وہ فضولیات میں شمار ہو کر کوڑے دان میں جانے والی تھی۔ زارا سے سسکیاں روکنا محال ہو رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ بالآخر فارم میں آئے محمود کو دادا کی گرج دار آواز نے فل اسٹاپ لگایا۔ آج پتہ چل گیا کہ کیا کیا کر سکتے ہو، وہ بھی ایک عورت کے کہنے میں آ کر۔ دادا بہت بکھرے ہوئے تھے۔ عواب دادی کے ساتھ بیٹھا تھا، نظریں زارا پر تھیں جس کی سسکیاں اب بے اختیار ہو چکی تھیں۔ تم میری بچیوں کے باپ ضرور ہو، مگر صرف کاغذوں کی حد تک، اس سے آگے تمہارے اختیارات ختم۔ میری بچیاں کتنی پڑھیں گی، کیا پڑھیں گی، کتنے چاند فتح کریں گی، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہارا دخل برداشت کروں گا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا جیسے ان سے لاتعلق رہتے ہو ویسے ہی رہو۔ میری بچیوں کے متعلق فیصلے کرنے کی ذمہ داری تم یا تمہاری بیوی کی نہیں۔ یہ آج میری طرف سے آخری تنبیہ سمجھو، اور اگر اتنی ہی ہڑک اٹھ رہی ہے بیٹیوں کا باپ بننے کی، تو جا کر عدالت کا دروازہ بجاؤ، یہ حقوق فرائض کی باتیں وہیں ہوں گی، اب جاؤ۔ محمود تل ملاتے ہوئے رخصت ہوئے تھے۔ سارا بمشکل 1 ڈیڑھ سال کی تھی جب زارا پیدا ہوئی۔ کچن میں آٹا گوندتی زارا کے ہاتھ بے اختیار سست پڑ گئے۔ ذرا سا آگے ہو کر کھلے دروازے سے جھانکا، عواب لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، اور دائیں طرف والے صوفے پر بیٹھی دادی تسبیح روک کر زندگی کی کتاب کے پچھلے اوراق پلٹ رہی تھی۔ زارا کی پیدائش کے بعد 15 دنوں کے اندر اندر شائستہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ دادی آبدیدہ ہو رہی تھی۔ شائستہ ان کی من پسند سلیقہ شعر اطاعت گزار بہو تھی، جن کے جانے کا غم آج بھی روز اول کی طرح تازہ تھا۔ زارا کو یہ کہانی، وہ بھی عواب کو سنانا بے حد ناگوارا لگا۔ دادی کا بھی اعتبار نہیں تھا کب کس کے سامنے زخم کھول کر بیٹھ جاتی، بنا سوچے کہ یہ مناسب ہے بھی یا نہیں، اور عواب ٹی وی کا ٹاک شو بھلائے بے حد دلچسپی سے سن رہا تھا۔ شائستہ تمہارے دادا کی بھتیجی تھی، اللہ اسے جنت نصیب کرے، اس نے ہمیں سکھ ہی سکھ دیے تھے، شاید نیک لوگ چھوٹی عمر لے کے آتے ہیں۔ دادی کے آنسو رواں ہو گئے۔ زارا کے ہاتھ آٹے کی پرات پر زور زور سے پڑنے لگے۔ دادی پہ آیا غصہ، وہ آٹے سے کشتی لڑ کر اتارنے لگی۔ دادی تو اپنی ہی دھن میں تھی۔ عواب کے کان اس آواز پر ضرور کھڑے ہو گئے، اور پھر ابھی شائستہ کی جدائی کا غم ہلکا بھی نہیں ہوا تھا کہ محمود زمرد کو بیاہ لایا، جسے شائستہ کے مرنے کے ہی انتظار میں تھا۔ دادی کا لہجہ اب انگارے چبانے جیسا ہو گیا تھا۔
زمرد نے پتہ نہیں کیا گھول کر پلایا کہ میرا بچہ ہماری تو ہماری اپنی بھی خبر سے گیا، ایسی عقل پہ پٹی بندی کہ بس بیوی کے ہی کونٹے کا ہو کر رہ گیا، باقی ہر رشتہ بلا دیا، کیا ماں باپ کیا بہن بیٹیاں تک بلا دیں۔ زارا اور آٹے کی کشتی میں اب تیزی آ گئی تھی۔ زمرد سے شادی کے کچھ دنوں تک خرچہ پانی دیا، پھر زمرد نے نہ جانے کیسے سبق پڑھائے کہ یہ سلسلہ کبھی نہ کھلنے کے لیے بند ہو گیا۔ ایک نمبر کی دہشت گرد ہے میری یہ بہو۔ دادی اب دوسری بہو کی صفات گنوانے کے لیے ہوشیار ہوئیں۔ نہ جانے کس سازش کو پورا کرنا تھا کہ گھر بھی ہمارے گھر کی بغل میں لے لیا۔ سازش کیا فائدہ تھا اس کا؟ وقت بے وقت میری بچیوں کو مختلف کاموں کے لیے بلا بھیجتی ہے۔ سنگن لینے کی بیماری الگ ہے، جلاپا بھی بہت ہے، حسد تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اس میں۔ نہ اوڑھنے کی تمیز نہ پہننے کی، گھر جاؤ تو کھانے کے نام پہ چاولوں کے بھرتے، سبزیوں کے ملیدے اور یخنیاں سامنے لا رکھتی ہے۔ پتہ نہیں میرے بچے کو اس کی کون سی ادا بھا گئی۔ ایک دوسرے کا بہت کم سامنا ہونے کے باوجود بھی دونوں ساس بہو ایک دوسرے کی الف تا بے ہر عادت سے واقف تھیں۔ میری بچیاں جیسے کپڑے سلوائیں گی اگلے ہفتے زمرد بی بی کا ویسا آ جائے گا۔ اب چاہے اسے پہن کر یہ بوڑھی گھوڑی لال لگام جیسی کیوں نہ نظر آئے، پہنے گی ضرور۔ کوئی پوچھے تم جیسی پکے منہ اور پہاڑ جیسے وجود والی کا معصوم بچیوں سے کیا مقابلہ؟ چھناک کی آواز کے ساتھ گلاس سجدے ریز ہوئے تھے یا پلیٹوں نے فرش چوما تھا۔ دادی کا تسلسل ضرور خراب ہو گیا۔ کھل کر دادی کی گفتگو انجوائے کرتا عواب بوکھلا کر کچن کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس کے دروازے سے زارا کا لال ببو کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ آج یہ موضوع بند نہیں ہوگا۔ دانت پیس کر اس نے جس انداز سے کہا دادی سمجھ گئی پوتی کو برا لگا ہے گھر کے راز منکشف کرنا۔ بہت برا سا منہ بنا کر وہ گھٹنے پکڑتی کھڑی ہو گئیں۔ انہیں دروازے تک پہنچا کر عواب کی نظریں کچن تک گئیں۔ زارا ابھی بھی تیوری چڑھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ عواب اخلاقاً مسکرایا۔ زارا کو مزید آگ سی لگ گئی۔ چھپاک سے اس نے سر اندر کیا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ خودکش دھماکوں میں خود کفیل ملک ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں، لوگوں کا الگ ہجوم۔ نیلم ٹانگوں کی دائیاں نظر انداز کیے سوچنے لگی، لوگ بہت بہادر ہیں یا بہت باایمان، ہر قسم کا ڈر خوف بھلائے اب بھی سڑکوں پر آ نکلتے ہیں یا پھر بیچاری عادی ہو گئے ہیں۔ نیلم کبھی ایک پیر پہ وزن ڈالتی کبھی دوسرے پہ، کھڑے کھڑے ٹانگیں سن ہو گئی تھیں اور مطلب کی سواری آ کے نہیں دے رہی تھی۔ وین والا آج پھر دغا دے گیا تھا۔ اس کی کلیگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلی گئی تھی۔ اس کا گھر الگ سائڈ پہ تھا، شہر کے آخری کونے پہ۔ پیدل مارچ کرتے ہوئے وہ یہاں تک آ گئی تھی جہاں سے خالی سواری ملنے کی امید تھی، مگر آج قسمت ہی ساتھ نہ دے رہی تھی۔ افسانوں فلموں میں ایسی سچویشن ہو تو کیسے ہیرو انٹری مار لیتے ہیں، اور ادھر یہ آثار بھی نہیں۔ اللہ پاک جی، کسی بھی طرح کہیں سے کوئی ہیرو ہی بھیج دیں۔ بے انتہا رونقی سی سوچ اس کے ذہن میں وارد ہوئی تھی اور شاید قبولیت کا وقت تھا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد یاقوت اپنے اڑن کھٹولہ سمیت اس کے عین سامنے آ رکا تھا۔ آ جاؤ، شیشے سے سر نکال کر اس نے دانت نکالے۔ نیلم کی جان جل کر رہ گئی۔ شیطان وقت بے وقت حاضر۔ بڑبڑاتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی ہیرو کے آنے کی دعا وہ خود مانگ رہی تھی۔ کوئی اور دن ہوتا وہ اس صابندانی پر نظر بھی نہ ڈالتی، کجا بیٹھتی، اور اب مجبوری کہ عزت بخشنا پڑ رہی تھی۔ میں پیچھے بیٹھوں گی۔ فرنٹ ڈور دھڑ سے بند کرنے کے بعد وہ پیچھے گھس گئی۔ یاقوت زیر لب مسکراتا رہا، مجھے پسو نہیں لگے ہوئے جو تمہیں کاٹ لیں گے۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے یاقوت نے جتلانا ضروری سمجھا۔ نیلم منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں آوارہ گردی کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ مرر میں خود پر جمی اس بے حیا کی آنکھوں نے اتنا زج کیا کہ وہ خواہ بول اٹھی۔ شہر کی جس گلی جس سڑک پہ جاؤ تم موجود ہوتے ہو، خود کو نہ کہنا۔ یاقوت کے پاس اس کی ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ تم بھی تو گلیاں سڑکیں ناپتی ہو، جب ہی تمہیں میں نظر آ جاتا ہوں۔ نیلم بات کر کے پچھتائی، اور تم اسے آوارہ گردی نہیں، دل کی دل سے اٹیچمنٹ بھی کہہ سکتی ہو۔ گاڑی روکو، تم پٹری سے اتر رہے ہو۔ کیا خیال ہے کھانا نہ کھا لیں؟ یاقوت پہ اس کی کراہٹ کا اثر شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ خبردار جو کہیں ادھر ادھر گئے، میں شور مچا دوں گی، مجھے سیدھا گھر جانا ہے۔ اوکے، چلاؤ تو نہیں، اغوا تو نہیں کر رہا؟ کیا خبر کر لو۔ نیلم طنزیہ بنائی، یوں بھی تم لوگ اس فن میں ماہر ہو، تمہاری آپا نے بھی اتنا بڑا مرد اپنے زور بازو پہ ہتھیایا، ابھی تک اس پر قابض ہیں، تم بھی ایسا کر لو کیا بعید؟ یہ طنز نہیں نشر تھا، یاقوت کو بڑی زور سے چبھا۔ کبھی کبھی حد سے گزر جاتی ہو، حقیقتاً وہ دکھی ہوا تھا۔ آپا کی کرنیں وہ جانے، اس کا حساب تم ان سے لو، مجھے کیوں الزام دیتی ہو؟ مجھے اس عورت سے وابستہ ہر رشتے سے چڑ ہے، وہ بد لحاظی سے بولی تھی۔ یاقوت ہونٹ بھینجے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ نیلم سر جھٹک کر شیشے کے پار دیکھنے میں مگن ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے بعد گھر تک یاقوت ایسے ہی شکن آلود ماتھے کے ساتھ دکھ بھری کیفیت میں رہا۔ گھر آیا تو گاڑی رکتے ہی نیلم اس تیزی سے باہر نکلی کہ سر ٹھا کر کے اوپر چھت سے ٹکرایا۔ بے اختیار اس کی کرا نکلی تھی۔ یاقوت جو پہلے نہ اترنے کا سوچ چکا تھا، اگلے ہی پل باہر نکل آیا۔ تمہارا گھومٹ بھی تو دیکھنا ہے۔ اسے اترتا دیکھ کر تل ملاتی نیلم کا خون یہ مسکراتا جواب سن کر مزید جل گیا۔ یاقوت اس سے پہلے گیٹ کے اندر گھس گیا تھا، پیچھے وہ بھی سر سہلاتی اندر گھس گئی۔ چارہ ہی نہیں تھا اس کے سوا۔
بلیک پینٹ کے اوپر بلیک شرٹ پہنے وہ جوں ہی سیڑھیاں اتر کر دائیں طرف مڑا، اپنے کمرے سے ہوا کے گھوڑے پر سوار ریسٹ واچ باندھتی پتہ نہیں کہاں دیکھتی نیلم کسی خودکش بمبار کی طرح اس سے ٹکرا گئی، اور اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، اپنی ناپ پکڑ کر رہ گئی۔ ریئلی سوری نیلم جی، ایکسٹریملی سوری۔ عواب کی شرمندگی انتہا پر تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں دادی یا سارا، زارا میں سے کوئی دیکھ لیتا تو بے ہوش ہی ہو جاتا۔ اپنا قصور ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو کبھی نہ بخشنے والی محترمہ نیلم اس وقت پکوڑا ہوئی ناک کا غم بلائے ادب آداب نبھا رہی تھی۔ آپ کو چوٹ لگ گئی؟ عواب کی شرمندگی کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، چوٹ تو نہیں، نیلم نے ڈائریکٹ عواب کی آنکھوں میں دیکھ کر جملہ پورا کرنا چاہا، مگر اس کے چہرے سے وہی آنکھوں کو خیرہ کرتی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس سے عواب کی طرف دیکھا ہی نہ گیا۔ آپ جائیے پلیز، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ دھڑکنیں ایسی تال پکڑ چکی تھی کہ نیلم ناک فراموش کیے گھبرا کر بول اٹھی۔ یہ چودھویں کے چاند کے جیسا دمکتا ہیرو ایمان خراب کرنے آ جاتا تھا، وہ بھی بے خبر بن کے۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، ابھی ہفتہ پہلے اس نے گاڑی خریدی تھی۔ نہیں شکریہ، میری وین آ گئی ہے۔ نیلم نے سہولت سے منع کر دیا تو وہ مسکراہٹ اچھالتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی نیلم نے ناک کی پھنک پر ہاتھ رکھا، اچھی خاصی درد کر رہی تھی۔ گھر کا گیٹ کراس کرنے تک نیلم پر اس درد کے علاوہ ایک اور درد بھی آشکار ہو چکا تھا، اور وہ تھا دل کا درد۔ رات گئے بستر پر لیٹی تو ایک چھوڑ دو چہرے سامنے ناچنے لگے، ایک عواب کا اور دوسرا یاقوت کا۔ نیلم نے کروٹیں بدلنا شروع کر دیں۔ عواب کی شخصیت جادوئی اثر تھی، متاثر کر دینے والی سنجیدگی اور مقناطیسیت تھی اس کے چہرے پر، بچوں جیسی معصومیت تھی، جبکہ یاقوت کے انداز و اطوار کھلنڈرے تھے۔ اس کی شخصیت میں رف سا ٹچ اس کی کشش کا باعث تھا۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا جس کی شیو شاید ہی نیلم نے کبھی بنی دیکھی تھی۔ لاپرواہ اور بے نیاز سی اداؤں کا مالک یاقوت کسی کو بھی برا نہیں لگ سکتا تھا، لیکن میں دونوں کا آپس میں مقابلہ کیوں کر رہی ہوں؟ نیلم کو خود پہ تاؤ آنے لگا۔ یاقوت آسیب کی طرح اس کے خیالات میں بھی گھس آتا تھا، بالکل پرائیویٹ قسم کے خیالات جن میں وہ اپنے ہیرو کے ساتھ ٹاکرا کر رہی تھی۔ پوری ڈھیٹ ہڈی ہے، آنکھ میچ کر دیکھا، سر جھٹک کر کوشش کی، لیکن یاقوت کا بھوت برابر آنکھوں کے سامنے لہراتا رہا۔ یہی نہیں بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عواب کے بھوت کو چڑھا بھی رہا ہو۔ عواب کا بھوت تو نہیں چڑھا، وہ خود چڑھ کر کروٹیں بدلتے نہ تھکتی۔ ہر کروٹ پر اس پرانے سے پلنگ نے چیں چاں چوں جیسی آوازیں نکال کے احتجاج کیا تھا۔ اس سے احتجاج کا نیلم پر تو اثر نہیں ہوا، قریب کے پلنگ پہ سوئی سارا کی نیند ضرور ڈسٹرب ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے، دن سارا آپ کا بوں پوں سنتے گزرتا ہے اور رات ساری آپ کے پلنگ کا اتنا سوتی نہیں ہیں جتنا پلنگ توڑتی ہیں۔ بنا کسی لحاظ کے سارا نان سٹاپ شروع ہوئی تھی۔ نیند کے عاشق سارا نیند خراب کرنے والے کو کم ہی بخشا کرتی تھی۔ نیلم کی بھی اس وقت سٹی گم ہو گئی۔ بڑی بے بسی سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ سامنے لہراتے یاقوت کے شرارتی اور عواب کے معصوم سے بھوت کو دیکھتی رہی۔ یہ دل کا درد مہنگا پڑا تھا۔ گو کہ موسم خنک ہو چلا تھا، مگر دادی اور سارا اس موسم میں بھی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتی تھیں۔ ابھی بھی خوراٹوں کی ریس جاری تھی۔ نیلم اپنی چہیتی سونیا کے ہمراہ کسی کولیگ کی منگنی پر روانہ ہو چکی تھی۔ سو اب اکیلے بور ہونے سے بہتر اس نے سمجھا کچھ ذہن زرخیز کر لیا جائے۔ اپنا فولڈر، نوٹس اور بک سنبھالے وہ ٹیرس پر آئی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے نرمی سے بوسہ لے کر استقبال کیا۔ وہ اس ذرا سی خنکی سے ہی کپ کپانے لگی۔ فوراً سے پیشتر ٹیرس پہ موجود دوسرے کمرے کے دروازے کو دھکیلا، شکر تھا کہ وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی بیڈ پر عواب اندھا لیٹا ہوا تھا۔ زارا نے ہونٹ لٹکا لیے۔ ابھی اس بندے کو آفس سے آئے آدھا گھنٹہ بمشکل ہوا تھا، اور یہ گھوڑے بیچ کر سو بھی گیا تھا۔ چلی جاؤں یا جگاؤں، اسے کشمکش نے گھیرا۔ اسائنمنٹ لازمی جمع کرانی تھی، اور اس کے لیے آج پہلی بار اسے محسوس ہوا عواب بہترین مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی مدد لینے ہی تو آئی تھی اس وقت، عواب بھائی، اور وہ جو نیند میں لاشعوری طور پر محمود کی پڑھائی پر کرفیو نافذ کر دینے کے حکم کا سن کر زاروں زار روتی زارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس زوردار پکار پر حقیقت میں بدحواس ہو کر فی الفور نیند کی وادی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں اچانک سے واہ ہوئیں تو سامنے دروازے پر ایستادہ مسکین شکل بنائے زارا پر پڑی۔ عواب بھائی، آپ سو رہے ہیں؟ اتنا شدید غصہ آیا تھا، مگر جس معصومیت سے سوال داغا گیا وہ اسے فوراً ٹھنڈا کر گیا۔ گویا بندی ہر ہنر سے واقف تھی۔ پہلے سورہ اسرافیل پھونک کر اسے جگایا، اب معصوم بن کر پوچھا جا رہا تھا، آپ سو رہے ہیں؟ اور وہ جو نئے نئے بزنس کی وجہ سے خجل خوار ہونے کے بعد 2 گھڑی کی نیند انعام سمجھ کر لیتا تھا، اس وقت اس 2 گھڑی کی نیند پہ لعنت بھیجتا، لحاف پھینکتا آرام سے گویا ہوا، نہیں بس ایسے ہی کوئی کام تھا۔ جی مجھے آپ سے اسائنمنٹ بنوانی تھی۔ اپنے اس غیر اخلاقی فعل پہ ذرا جو شرمندہ ہوئی تھی وہ، ویسے اتنا تو عواب جان گیا تھا یہ تینوں لڑکیاں شرمندگی پروف تھیں۔ اوکے باہر بیٹھو، میں منہ دھو کر آیا۔ باہر زارا کی کلفی جلدی جم جاتی تھی، لیکن عواب حکم سنا کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ٹیرس پہ رکھی چیئرز میں سے ایک پر جا بیٹھی۔ نظریں غیر ارادتاً خاتون دوم کے لان پر گئی تھی، جو اس وقت مکینوں کی گونجدار آوازوں سے جان چھڑائے پرسکون تھا۔ دکھاؤ کیا کرنا ہے۔ عواب کی بھاری آواز اسے اپنے ٹیرس پہ کھینچ لائی۔ اس نے اپنا ہولڈر کھول کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ عواب منہ دھو کر آیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔
بیچارہ، زارا نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر تھوڑی شرمندگی محسوس کی۔ نہ نہیں کر سکتا تھا، ساتھ ہی اپنا قصور بھی اس کے سر تھوپا۔ عام سے ٹراؤزر شرٹ میں بھی وہ جگمگا رہا تھا۔ زارا کو آج وہ کچھ کام کا لگا، اتنے گورے بندے اس سے بمشکل ہضم ہوتے تھے۔ ابھی کل ہی وہ سارا سے کہہ رہی تھی، اتنی گوری رنگت بھی کسی کی نہ ہو، بندہ نکلی نکلی لگنے لگتا ہے یا پھر کارٹون۔ ہائے پر عواب بھائی تو خوب جچتے ہیں۔ زارا عواب کی پوری فین ہو چکی تھی۔ خاک! زارا اپنے موقف سے نہ ہٹی اور اب وہی زارا بغور دیکھتے ہوئے عواب کو قابل قبول مارکس دیے جا رہی تھی۔ یہ تم کر کے دکھاؤ۔ اچانک ہی فولڈر سے سر اٹھا کر عواب نے اس کی مہویت توڑی تھی۔ وہ سر ہلا کر تیزی سے قلم چلانے لگی۔ بے حد گھنگھرالے بال اس وقت بینڈ میں قید ہونے کے باوجود بھی یہاں وہاں جھول رہے تھے۔ نمکین سے چہرے پر بچوں سی معصومیت تھی اور انداز بھی بچکانہ تھے۔ آنکھیں پٹ پٹا کے بات کرنا، ذرا ذرا سی بات کو دل پر لے کر مچل مچل کر رونا اور چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے دل بہلانا۔ عواب پر اب جا کے منکشف ہوا کہ بچی کافی خوبصورت بھی ہے۔ کم از کم اس وقت کھلے آسمان کے سائے تلے اس کے عین سامنے انتہائی بے نیازی سے بیٹھی وہ اسے دل پر دستک دیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیجئے۔ عواب کے خیالات فولڈر سامنے آنے پر منتشر ہوئے۔ گہری سانس بھرتا وہ پھر سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ زارا نے یوں ہی سامنے والوں کے لان پر نگاہ دوڑائی۔ خاتون دوم اپنے اول جلول حلیے میں ایک کرسی پر براجمان جمائیوں پہ جمائیاں لیے جا رہی تھی۔ زارا ہوشیار سی سیدھی ہو بیٹھی۔ عواب کو دیکھا، وہ مکمل طور پر مصروف تھا۔ پھر سامنے لان میں جمائی رکی تو خاتون دوم نے حسب عادت ادھر ٹیرس پہ تلوار مار کے نظریں گھاٹ دیں اور اگلے ہی پل ان کی آنکھوں میں زہر بھر گیا۔ زارا کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی خوف پھیل گیا تھا۔ خاتون دوم اسے عواب کے ہمراہ وہ بھی ٹیرس پر دیکھ کر کیا کچھ نہیں قیاس کریں گی۔ وہ تو بے پرکی اڑانے پہ بھی ماہر تھی اور پھر یہ تو بنی بنائی فلم سامنے تھی۔ زارا زارا کی پتلیاں لان میں موجود زمرد پر ساکت ہو گئی تھیں۔ زارا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عواب کو پریشان ہو کر اس کا ہاتھ ہلانا پڑا تب وہ چونکی۔ جج جی ٹھیک ہے۔ تھوک نگل کر وہ بکھلائی اور جلدی سے اپنا فولڈر اور نوٹ سمیٹنے لگی۔ ابھی تو یہ انکمپلیٹ ہے۔ عواب کو حیرت ہوئی، تب تک وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ بس میں کر لوں گی۔ بے حد تیزی سے زرد دنگت لیے وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ حیران پریشان عواب کو خطرے کی بو قریبی محسوس ہوئی۔ سامنے لان میں دیکھا تو زمرد جیسے پتھر کی بت بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں قہر بھرے۔ عواب نے بے ساختہ گہرا سانس لیا تھا۔ زارا کے بھاگ جانے کی وجہ اسے سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس شام طبیعت کچھ مزمحل سی تھی۔ ایک عجیب سا کھٹکا محسوس ہو رہا تھا جب اماں نے زمرد کے بلاوے کا بتایا، ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح پچکارا بھی کہ وہ انکار نہ کرے۔ وہ جھنجھلائی تو بہت، لیکن ہر بار کی طرح ان کو انکار بھی نہ کر سکی اور بالوں کو کیچن میں جگڑتی چپل اڑستی خاتون دوم کے محل میں آ گئی، جہاں حیرت کا پہلا جھٹکا منتظر تھا۔ لاؤنج میں ترتیب اور صفائی نظر آ رہی تھی۔ پھر مجھے کیوں بلایا؟ وہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ زمرد کے بیڈ روم کی جانب کیا حکم ہے میرے آقا؟ پوچھنے کی غرض سے قصد کیا ہی تھا کہ زمرد خود الماس اور روبی کے ہمراہ سیڑھیاں اترتی نظر آتی۔ اچھا تو آج بہنوں نے ہاتھ پیر چلا لیے، کمال ہے بھئی۔ نیلم کو وجہ صفائی سمجھ میں آ گئی۔ روبی اور الماس نے یقیناً کوئی بات منوانی تھی جو آج یہ چاپلوسی دل لگا کر کی گئی تھی۔ زمرد سیڑھیاں اتر کر عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دائیں بائیں روبی اور الماس موجود تھیں۔ تینوں نہ خود بیٹھیں نہ اسے بیٹھنے کو کہا، دیواریں چین بن کر مسلط ہی ہو گئیں۔ یوں تو زمرد کی آنکھوں سے کبھی بھی نرماہٹیں نہیں جھانکتی تھی، لیکن آج ان آنکھوں کے تاثرات کچھ خطرناک سے ہو رہے تھے۔ نیلم کی چھٹی ہی سے ایک تواتر سے کچھ غلط ہونے کا الارم دینے لگی۔ اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے تمہیں میرا ہی میکا ملا تھا کیا؟ اور پھر دانت پیس پیس کر زمرد جس لہجے میں پھنکاری، نیلم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جی؟ وہ شدید اچنبھے میں گھر کر بولی۔ یہی وتیرہ ہے تمہارا، آنکھ مٹک کر کے انجان اور بولی بن جاتی ہو۔ نیلم کی آنکھیں پھیلنے لگی تھی۔ ارے باہر جہاں روز جاتی ہو من لگانے، وہاں کے مرد پورے نہیں پڑ رہے تھے جو میرے بھائی پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ بھابھی! نیلم تڑپ کر چلائی تھی، مگر اب انہیں روکنا ناممکن تھا۔ میں بھی کہوں یاقوت دوڑ دوڑ کے ادھر اور پھر ادھر۔ اب کہ زمرد کا اشارہ نیلم کے گھر کی طرف تھا، کیوں جاتا ہے؟ مجھ بولی کو کیا خبر کہ پاکدامن بچی اسے دانہ ڈالتی ہے؟ نیلم شاکڈ کھڑی تھی۔ اس کی عزت اور وقار کی دھجیاں بکھر رہی تھی۔ سن سی کھڑی، ہر الزام سہتی چلی جا رہی تھی۔ زمرد آج اگلے پچھلے تمام حساب چکانے کے چکروں میں تھی۔ دائیں بائیں کھڑی الماس اور روبی بھی آنکھوں سے سالم نگلنے کو پر تول رہی تھیں۔ لیکن بی بی اسکول میں پڑھانے کے بہانے منہ کالا کرو چاہے کہیں اور، میرے بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کر پھر کبھی دیکھا تو آنکھیں نکال باہر کروں گی۔ توبہ ایسی ہی جوانی پھٹی پڑی ہے، رشتے نہیں آتے تو خود سے ہاتھ پیر چلانے لگیں، اور سب سے پہلا ڈاکہ میرے بھائی پر ڈالا۔ کیوں دنیا میں اور مرد ختم ہو گئے کیا؟ ارے جدھر منہ اٹھاؤ گی تمہارے چنچال دیکھ کر 4-6 تو ضرور ہی مل جائیں گے۔ اور وہ حیران ہو رہی تھی کہ ابھی تک کھڑی کیسے ہے، مر کیوں نہیں گئی؟ دفع ہو، اب آئندہ میرے گھر آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں بھرپائی ایسے کاموں سے جن کی آڑ میں تم میرے بھائی کو پھانسنے تک آ گئی۔ میں بھی کہوں آپا، تم سے اتنا خار کھانے کے باوجود بھی دوڑی دوڑی کیوں چلی آتی ہے؟ یہ نہیں پتا تھا، کام تو بہانہ ہے، اصل میں تو مطلب پورا کرنے آتی تھی۔
زمرد کی دیکھا دیکھی الماس اور روبی نے بھی چنگاریاں چھوڑی۔ وہ بہت مشکلوں سے اپنے وقار برسوں سے سینت سینت کر رکھی اپنی عزت کی کرچیاں اٹھائی، کسی بھی طرح انہیں بکتا جھکتا چھوڑ کر گھر واپس آئی تو دادی، سارا اور زارا تینوں اس کی ہلدی ہوئی شکل دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ کتنی دیر سے سنبھالا دل کر لانے لگا تھا، وہ لہرا کر دادی کے سامنے گری تھی۔ سارا، زارا اور دادی کی بیک وقت گونجتی چیخوں پر دادا جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی کمرے سے باہر بھاگے، اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ یاقوت کا فون آئے گا تو اس کے پرخچے اڑا دے گی، ایک ایک بات کا حساب لے گی جو اس کے آپا نے آگ میں لپیٹ کر اس پر بہتان کی صورت لگائی۔ ایک ہفتے کے بعد یاقوت نے فون کیا تو وہ جھگڑی کم اور روئی زیادہ۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں میری عزت کو دو کوڑی کا کیا؟ جانتے نہیں تھے تم اپنی بہن کو؟ کہتی نہیں تھی میں تم سے؟ پھر بھی تم نے؟ اس کی آواز رن گئی تھی۔ یاقوت سرتاپا دکھ اور رنجیدگی میں گر گیا۔ نیلم، میں نے تو امی سے، اس نے کہنا چاہا تھا۔ تو تمہاری امی کیا الگ ہیں تمہاری آپا سے؟ وہ بھڑک کر چیخی تھیں۔ امی رضامند ہے نیلم، انہوں نے تو آپا سے بھی اس لیے ذکر کیا تھا کہ ذکر نہیں کیا تھا، انہیں چارج کیا تھا۔ اپنی بے عزتی اتنی جلدی تھوڑی بھولنی تھی اسے۔ گھر بلا کر انہوں نے مجھ پر ایسے ایسے الزام لگائے۔ اس کے آنسو تواتر سے بہہ نکلے تھے۔ یاقوت کی ندامت میں کوئی کسر نہیں رہی۔ ہمیشہ لڑ بھڑ کر نکلنے والی نیلم کے آنسو اذیت کے نرالے احساس سے دوچار کر رہے تھے۔ مجھے بتاؤ، کوئی کرتا ہے ایسے؟ بیٹیاں نہ صحیح ان کی بہنیں تو ہیں، انہی کی جگہ رکھ کے سوچتی، شوہر کی بہن نہ صحیح ایک لڑکی، ایک عورت ہی سمجھ لیتی، مگر نہیں، انہوں نے تو یوں تاک تاک کر چھرے گھونپے جیسے پتہ نہیں میں نے ان کے کتنے گناہ کیے ہوں۔ نیلم، ان کی طرف سے میں معافی۔ بس چپ، وہ گرج کر بولی تو یاقوت نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اتنا ہی کافی تھا، اب معاف کر دو، مجھے بخش دو، میں کسی اندھے بہرے فقیر محتاج سے شادی کر لوں گی، مگر تمہارا نام بھی سننا گوارا نہیں مجھے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا، نہ زخموں کے منہ بند ہوئے تھے۔ پھر بھی اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ یاقوت کے لیے اس کے دل میں پہلے بھی نرم جذبات نہیں تھے اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ وہ جو پہلے کبھی سوچ لیتی تھی کہ یاقوت اپنے گھر میں سب سے الگ شخصیت کا مالک ہے، کم از کم اب ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اور یہ بھی میری پیاری دادی کے لیے۔ ایک عدد خوبصورت سا گرے کلر کا نفیس سی ہاتھ کی کڑھائی والا سوٹ دینے کے بعد عواب نے اسی کلر کی امبرائڈرڈ شال دادی کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا تو دادی کا چہرہ مزید کھل اٹھا۔ عواب کی طرف سے لیے قیمتی بوتیک سوٹ سنبھالے بیٹھی زارا، اور سارا کو دادی کی اس حالت نے بڑا ہی مزہ دیا۔ دادی ٹھہرے، زندہ دل، جواں دل، خوش دل۔ یہ پھیکے سڑے سرمئی، کالے، کریم سفید رنگ انہیں نہ تو پسند تھے اور نہ انہوں نے کبھی لینے تھے۔ ہمیشہ گہرے کھلے کھلے رنگوں کے کپڑے پہنتی، حالانکہ دادا کتنی بار ٹوک چکے تھے، نیک بخت، اب تمہارا دور گزر چکا، یہ لال انار بننا چھوڑ دو، اچھی نہیں لگتی ہو اس عمر میں۔ دادی کو دادا کا یہ سمجھانا سخت ناگوار لگتا تھا۔ رنگوں کا بھلا عمر سے کیا تعلق ہوتا؟ تو آج کل کی بچیاں کیوں یہ پھیکے مردے رنگ پہنتی؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، کچھ ان بچیوں سے سبق سیکھو اور اپنی عمر کا لحاظ کرو۔ دادا ہمت نہ ہارتے، اور آج عواب بالکل ہلکے سرمئی کلر کی شال اور سوٹ اٹھا لایا تھا۔ دادی نے جس اوپری زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ یہ تحائف وصول کیے وہ سارا اور زارا پر واضح تھی، لیکن عواب پر نہیں۔ دور بالکل کونے میں انہی کی طرف متوجہ نیلم کے دل پر آنسو گر رہے تھے۔ ہو ہی نہیں سکتا یہ سب کے لیے گفٹ لائے اور مجھے بھول جائے، سوچ سوچ کر تسلی دیے جا رہی تھی، اور وہ دادی کو چھوڑ کر اب سارا اور زارا سے گفٹ کی بابت پوچھ رہا تھا۔ نیلم کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ عواب واقعی اس کے لیے کچھ نہیں لایا تھا، اب ایسی بھی ضرورت نہیں تھی اس کے گفٹ کی، لیکن دل تو دل ہوتا ہے نا۔ خود بھی رو رہا تھا اور اسے بھی رلا رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے، اور قبل اس کے کہ آنکھیں چھلک کر تماشا بنوا ڈالتی، ایک شاپنگ بیگ اس کے چہرے کے عین سامنے لہرایا تھا۔ عواب مسکرا رہا تھا۔ نیلم کو دل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گڑبڑا سی گئی، اندر کا چور پکڑے جانے کا خوف سر ہو گیا۔ ضرورت نہیں تھی، مگر میرے دل نے کہا۔ نیلم نے دیکھا بہت قیمتی سوٹ تھا جو وہ صرف خواب میں دیکھ سکتی تھی، خریدنا تو دور کی بات۔ بہت پیارا ہے، نیلم نے کھل کر تعریف کی۔ وہ بھی کھل کر مسکرایا۔ وہی آنکھوں کو چندیاتی مسکراہٹ۔ نیلم نے نظریں جھکا لیں۔ میرے ڈیڈی اور بھائی اس ویک تک آ رہے ہیں۔ وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ جی، اماں بتا رہی تھی، اور کچھ کہتے کہتے وہ ہچکچا سا گیا۔ نیلم نے بغور اسے دیکھا۔ ڈیڈی اب یہیں رہیں گے؟ اماں نے بتایا ہے۔ میں نے اپنا گھر خرید لیا ہے نا؟ جی، اماں نے یہ بھی بتایا ہے۔ یہ گفٹ اسی سلسلے میں ہے۔ یس، اور؟ ہچکچاہٹ ایک بار پھر غالب ہوئی۔ نیلم کو اس کے چہرے پر سرخی چھاتی محسوس ہوئی، یعنی بچہ شرما رہا تھا۔ نیلم نے کان کھڑے کر لیے۔ ڈیڈی نے دادا دادی سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ کیا؟ نیلم نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئی تھیں۔ زارا کو میرے لیے مانگنے کی بات۔ نیلم کی گرفت ہاتھ میں پکڑے سوٹ پر فی الفور ہلکی ہوئی تھی۔ دھڑکنوں کا شور ایک دم بند ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی، یک ٹک عواب کے خوبصورت شرمائے شرمائے چہرے کو دیکھتی رہی۔ زارا مجھے اچھی لگتی ہے تو، کہتے ہوئے وہ جھجک رہا تھا۔ نیلم کو سنبھلنے میں بس کچھ پل ہی تھے۔ دھڑکنیں اب پہلے کی طرح نارمل تھی۔ وہ جو کیفیت آئی تھی کچھ کھو دینے پر گمسم ہونے والی، وہ ختم ہو گئی تھی۔
زارا ہے ہی بہت اچھی، بہت دل سے، ہر ایسی ویسی بات جٹا کر نیلم نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ وہ محبت جو ایک پھپھو کی بھتیجی کے لیے اور ایک سہیلی کی سہیلی کے لیے ہوتی ہے، میں زارا کو بتاؤں گی۔ عواب کے بارے میں زارا کی ذیلی خیالات نیلم کو یاد آئے تو وہ بولی، پھیکا شلجم، فارمی بنگلہ اور نہ جانے کیا کیا۔ نہیں پلیز ابھی نہیں، یہ سرپرائز رہنے دیں۔ اوکے، نیلم فوراً مان گئی۔ وہ پھر سے زارا لوگوں کے پاس چلا گیا تھا۔ الو کے پٹھے مجھے رولنے چلے تھے۔ نیلم اپنے دل کو ڈپٹتی خود بھی ان سب کے بیچ آ بیٹھی۔ ویسے چلغوزوں کی پلیٹ میں سے مٹھی بھرتے ہوئے سارا نے ویسے کو لمبا کھینچا۔ دادی نے فوراً پلیٹ قبضے میں کر لی۔ دادا جس دن خشک میوجات لے کر آتے، اس کے تیسرے دن ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ سچ کہوں تو یاقوت بھائی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ سارا کے ویسے کے بعد یہ جملہ برآمد ہوا۔ ایک ہی لحاف میں گھسی زارا اور دادی نے بیک وقت نیلم کو دیکھا۔ سارا اس کی پہنچ میں تھی۔ وہ دونوں دادا کے پلنگ پر ایک ہی لحاف میں ٹانگیں گھسائے بیٹھی تھیں۔ دادا لاؤنج میں عواب کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کم از کم انہوں نے کبھی اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ خاتون دوم جیسے کے بائی ہیں۔ زارا کو سارا کی خیریت مشکوک نظر آئی۔ نیلم کے بغل میں بیٹھ کر اتنی دلیری سے وہ تو کبھی بھی یاقوت کا پہاڑا نہیں پڑھ سکتی تھی، مگر خلاف توقع نیلم چلغوزے کھانے میں مگن رہی۔ ہاں یاقوت تو ہیرا بچہ ہے۔ دادی نے بھی ٹھنڈی آنکھ کھینچی۔ بس کریں دادی، زارا بلبلائی، یاقوت بھی اور ہیرا بھی۔ ویسے ان کے ماں باپ نے کیا سوچ کر اپنی اولاد کے نام رکھے ہوں گے؟ پتھروں کے نام پر، زمرد، یاقوت، الماس اور روبی۔ سارا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ نیلم بے تاثر بیٹھی تھی۔ یاقوت کی ماں بھی بھلے مانس ہے۔ یہ بیٹیاں پتہ نہیں کس پر چلی گئیں، ماں باپ کے لیے بھی امتحان اور باقیوں کے لیے بھی۔ اگر زمرد فساد نہ کھڑا کرتی اور یاقوت کی ماں خود رشتہ مانگنے آتی تو میں سوچتی ضرور یاقوت بہت نیک بچہ ہے۔ دادی ہمیشہ سے یاقوت کی فین رہی تھی۔ وہ یہاں آتا تو کسی سہیلی کی طرح سر جوڑ کر دادی کے قصے سنتا اور اپنی سناتا۔ دادی کو اس کی آمد کبھی بھی بری نہیں لگتی تھی، اور اب تو 3 ہفتے ہو چلے تھے وہ یہاں تو کیا خاتون دوم کے گھر بھی نہیں آیا تھا۔ یہ جو 3 چڑیلے ہیں بچے کی بہنوں کے نام، انہوں نے مجھے ہی نہیں آپ سب کو بھی ہڑپ کر جانا تھا۔ نیلم بہت جل کر بولی تھی۔ دادی کی شکل پہ اداسی کھنڈ گئی۔ چلغوزوں کی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ تکیے پر سر رکھ کر دراز ہو گئیں۔ پتہ نہیں رب کی ذات تمہارے لیے کیا فیصلہ کیے بیٹھی ہے۔ دادی کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ یہ تھکن نیلم کے اندر بھی اترنے لگی۔ اماں اور ابا اس کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں، اور ہر گزرتا دن اس پریشانی میں کتنا اضافہ کیے جا رہا ہے، یہ ادراک اسے بھی پریشان رکھنے لگا تھا۔ وہ خنک ٹھنڈی شام اپنے اندر حیرانیاں سمیٹے نمودار ہوئی۔ محمود اور زمرد ایک ساتھ آئے تھے، سارا زارا سمیت گھر کے سبھی افراد کے لیے سردیوں کے کپڑے اور دیگر چیزوں کے ساتھ۔ دادی نے تو حیرانی چھپانا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ آج کیسے خیال آ گیا؟ دادا کی گرکیوں کو خاطر میں لائے بغیر دادی نے کڑوے لہجے میں کہہ بھی دیا، اماں جی آ تو گیا نا۔ زمرد بے ہوش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ لہجہ اور شخصیت دونوں پالش کر آئی تھی، نہا دھو کر، پرفیوم چھڑک کر اور لہجے میں مٹھاس بھر کر۔ حالانکہ ادھر کسی نے بھی ٹھیک طرح سے استقبال نہیں کیا۔ ان کے لائے کپڑوں کو چھو کر بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ نیلم اور زارا تو کمرے میں بند ہو گئیں۔ سارا دادی کا اشارہ سمجھ کر چائے بنانے آ گئی تھی، صرف چائے، اور اب دادی کے نروٹھے تیکھے لہجے کی پرواہ کیے بغیر جلیبی جیسی میٹھی بنی جا رہی تھیں۔ اماں محمود نے آپ کا اپائنٹمنٹ بھی لے لیا ہے، کل شام آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ یہ زمرد تھی۔ ہائے، دادی حیران پریشانی نے دیکھنے لگی۔ کوئی زبردستی ہے؟ میں بلی جنگی ہوں بی بی، میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس؟ آپ کے جوڑوں کی تکلیف، وہ چیک اپ میرا ہو گیا پرسوں، عواب کے ساتھ گئی تھی میں۔ دادی کوئی احسان لینے کے موڈ میں نہیں تھی، تڑک کر جواب دیا۔ زمرد نے یقیناً دانت کچکچائے ہوں گے، مگر ماننے والی بات تھی کہ وہ ہونٹ پھیلائے دانت دکھاتے نہ تھکتیں۔ اہل خانہ کا ارادہ تھا چائے پر ٹرکانے کا، مگر بیٹا بہو رات کا کھانا کھا کر اٹھے، دونوں پوتے بھی آ گئے تھے۔ دادی اب منہ سے تو انہیں جانے کا نہیں کہہ سکتی تھیں، تو لڑکیوں کو مارے باندھے کھانے کی تیاری پر لگایا۔ زمرد نے ہر ڈش سے انصاف کیا اور تعریفوں کے ڈونگرے برسا دیے۔ دادی اب کچھ مشکوک ہونے لگی تھی، خصوصاً کھانے کے دوران جب زمرد نے سرسری سا عواب کے متعلق پوچھا کہ جو آج اپنے بزنس پرابلم کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ کھانے کے بعد بھی محمود اور زمرد کی محفل جمی رہی، اور پھر خوشامد کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ زمرد چپ، اور دادی کی نور نظر اکلوتے چشم چراغ محمود سر جھکا کر عواب کے لیے الماس یا روبی کا نام پیش کر رہے تھے، اور اس مان بھرے حکم کے ساتھ کہ دادی عواب کو راضی کر لیں گی اور یہی رشتہ کروا کر رہیں گی۔ دادی کے اندر جوار باٹا اٹھنے لگا۔ اتنی شدت سے دل چاہا کہ بیٹے کے بچ کے گالوں پہ تھپڑ برسا دیں۔ کتنی بے غیرتی سے وہ یہ سب کہہ رہا تھا، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ 30 کو کراس کرتی اس کی بہن اور بیٹیاں بھی اس گھر میں موجود ہیں۔ دادی نے بے حد ضبط کر کے اپنے جذبات دبائے۔ اللہ ہر بچی کا نصیب اچھا کرے۔ عواب کے والد آ رہے ہیں کچھ دنوں میں، تم یہی التجا ان کے سامنے بھی رکھ دینا، ہمارا کہنا اور ہو جائے گا۔ دادا نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ بعد ازاں اسی فرمائش کی 10 دفعہ تکرار کے بعد دونوں میاں بیوی اٹھ کر رخصت ہوئے۔ دادی کا بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا تھا، انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ بیٹا ہے میرا، ماں باپ یاد آتے ہیں تو تب جب اپنی غرض ہو، اپنی بھی نہیں اس جادوگرنی کی۔
رات گئے تک دادی کی حالت مزید خراب ہو گئی اور قسمت خراب تھی کہ عواب بھی اس رات گھر نہیں آیا۔ دادی کو آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، شوگر اور BP لیول دونوں ڈسٹرب ہو گئے تھے، بالکل دو کسی کیفیت ہو گئی تھی۔ لڑکیاں حواس باختہ تھیں۔ دادا کو ہی یاقوت کا خیال آیا اور اب کچھ سکون تھا۔ پرائیویٹ اسپتال کے اس گرم کمرے میں دادی کے بیڈ ایک طرف چیئر پر نیلم تو دوسری طرف چیئر پر یاقوت بیٹھا تھا۔ سارا کو ابھی یاقوت نے بے حد اصرار کر کے دادا کے ہمراہ گھر روانہ کیا تھا۔ وہ تو نیلم کو بھی کہہ رہا تھا مگر وہ ماں کے پاس ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور اب وہ دادی کو اور یاقوت اسے دیکھ رہا تھا۔ تھک گیا ہوں یار، یاقوت کے دل سے آ نکلی تھی۔ اب تو انتظار ختم کر دو، بے قصور ہی سزاوار ہوں، میری عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ ماں پہ نظریں جمائے نیلم نے اسحاق کے جواب میں دل کی زبان استعمال کی تھی۔ میرے لیے بھی، وہ جیسے اس کی ہر زبان سمجھ لیتا تھا۔ میں مجبور ہوں، نہیں یہ بہانہ ہے، مجبوریاں تو میری ذات سے لپٹی ہیں، مگر میں ان سے جیت کر ابھی بھی تمہاری راہ میں کھڑا ہوں۔ یاقوت یک ٹک اس کے کملائے ہوئے اداس چہرے کو دیکھے سوچ رہا تھا، مجھے وہ مان، وہ عزت، وہ حق کبھی بھی نہیں مل سکے گا جو ایک بیوی یا بہو کے نصیب میں ہوتا ہے۔ نیلم نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں شکست ہلکورے لے رہی تھی مگر ایک خوف میں لپٹی ہوئی۔ تم پہلے میری بن کر تو دیکھو، حقوق و فرائض تو بعد کی بات ہے۔ نیلم تیزی سے پلکیں جھپکنے میں لگی تھی، آنسو بدنام کرنے پر تلے تھے۔ مان کیوں نہیں لیتی ہو؟ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ خود سے لڑ رہی ہے۔ تمہاری منزل میں ہوں، تم جس راستے پر جاؤ وہ مجھ تک ہی آئے گا، مان جاؤ، یہ حقیقت ہے۔ پلکیں چپک کر آنکھیں تھک گئیں، آنسو اندر جانے پر رضامند نہ ہوئے۔ تھک ہار کر وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسک پڑی۔ یاقوت بے اختیار کرسی سے اٹھا تھا، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ وہ اس کے قریب جا کر چند لمحے کشمکش میں کھڑا رہا، پھر اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر بولا، بہت انا پرست ہو، خود کو تکلیف دو گی مگر ہار نہیں مانو گی۔ وہ چپ چاپ سوں کرتی رہی، دل ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اس ایک رات کو چھوڑ کے باقی کے اسپتال میں گزارے سارے دن عواب ہی نہیں، رضا انکل اور افرا صاحب بھی دستیاب رہے، لیکن یاقوت نے اپنی خدمات ترک نہیں کی۔ محمود اور عواب کے چکر بھی لگے۔ یاقوت کی موجودگی زمرد کا خون کھولا گئی تھی، لیکن ایک چھوڑ دو لڑکوں عواب اور افرا صاحب کی موجودگی اس کھولاہٹ پہ حاوی ہو گئی۔ الماس کے آبرو کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا، سو انہوں نے سعد کی عیادت کم کی اور رضا انکل کی چاپلوسی زیادہ۔ 2 ہفتے کے بعد دادی گھر آ گئیں تو سب نے سکون کا سانس لیا، مگر اس سکون کے سانس میں روڑا تیسرے دن اٹکا جب زمرد نیلم کے لیے ایک رشتہ لے کر آئیں۔ رشتے کی خواہاں خواتین بھی ہمراہ تھی، بالکل ویسی ہی جیسی لانے کی توقع زمرد سے ہو سکتی تھی، چھچوری، شیخی خور، نکتہ چیں، اور سب سے بڑھ کر جس کا رشتہ لائی تھی وہ ایک بیوی ہڑپ کر چکا تھا، 50 کے لگ بھگ اور 3 بچوں کا باپ۔ دادی نے ان خواتین کو باہر کا رستہ دکھایا، بھاری نہیں ہے میری بیٹی، اور نہ لوگوں سے زیادہ کھاتی ہے، اتنے سال بٹھائے تو کچھ سال اور بھی بٹھا سکتی ہوں، بھلے ساری زندگی کیوں نہ گزر جائے۔ لوگوں کی بدگماش کم صورت بیٹیاں رخصت ہو سکتی ہیں تو میری بھی ہو جائے گی۔ دادی نے خاص طور پر زمرد کو سنایا تھا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، نیلم کی طرف تو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچا ہی چبا جائیں گی، اور نیلم کو زمرد کے یہی تاثرات دے کر ایک فلسفہ سمجھ میں آیا کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ کیا واقعی اتنے زور سے کہا گیا کہ نیلم کے کان جھنجھنا اٹھے؟ آہستہ اتنے پرجوش کیوں ہو رہے ہو تم؟ یعنی کہ تم مجھے؟ یاقوت نے 6 بار تو خود کو چٹکی کاٹ ڈالی۔ ہاں میں، نیلم صدرالدین، بخوشی یہ خودکشی کرنے کو تیار ہوں، نیلم جل کر بولی تھی۔ اللہ، یاقوت کا اسٹائل ایسا تھا کہ نیلم سر سے پیر تک لرز گئی۔ یہ تم نے زنانہ اسٹائل میں اللہ کیوں کہا؟ نیلم سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اوہو، خوشی جو ہو رہی ہے۔ ہاں تو مردوں کے انداز میں خوش ہونے کے طریقے ختم ہو گئے۔ نیلم کا غم صدمہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ طریقے مجھے عملی آتے ہیں اور ان کے لیے تمہارا سامنے ہونا لازمی ہے۔ یاقوت نے اب اپنی مردانگی دکھانی چاہی تو نیلم کی بولتی بند ہو گئی۔ کیا ہوا، سو گئی؟ وہ سمجھ تو گیا تھا، پھر بھی پوچھنے لگا۔ نہیں۔ اچھا بتاؤ، مجھ پر رحم کیسے آیا؟ یاقوت کو ترس آ گیا تھا، بندی لڑتی پڑتی ہی اچھی لگتی تھی، بس ایسے ہی۔ نہیں ایسے ہی کیسے ہی؟ وہ جانے پر مصر ہوا۔ تم نے وہ سنا نہیں، مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا؟ تو بس میں نے سوچا تمہاری آپا مولا جٹ کے لیے مجھ جیسی مولا جٹ کا ہونا ضروری ہے۔ وہ میری بھابھی بن کر ہمیں چنے چبا رہی ہیں، میں ان کی بن کر یہ کمال دکھاؤں گی۔ مائی گاڈ، یاقوت کا کہہ طویل ہو گیا۔ یعنی مستقبل میں مجھے وہی رول پلے کرنا ہوگا جو محمود بھائی کر رہے ہیں؟ آف کورس، نیلم زور دے کر بولی۔ نہ تم اپنی اس آپا سے کوئی تعلق رکھو گے، نہ چھوٹی بہنوں کے زیادہ لاڈ اٹھاؤ گے، اور میرا گھر الگ ہوگا۔ نہیں میں یاقوت نے خالصتاً فلمی چیخ ماری۔ ہاں، ورنہ میرا ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ نہیں میں یاقوت کی چیخ اس بار زیادہ ہولناک تھی۔ اوکے، ساری شرطیں منظور، پر ایک ریکویسٹ ہے، اس الگ گھر میں میری ماں کی جگہ تو ہوگی نا؟ ہاں، نیلم نے چند لمحے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گے؟ آئی لو یو، فرد مسرت سے یاقوت نے لہک کر کہہ دیا۔ نیلم کے ہوش اڑ گئے، اگلے ہی پل وہ موبائل آف کر چکی تھی۔ بدمعاش، پھر آپ مسکراتی بھی رہی۔ کبھی کبھی خدشات و وسوسے سے جھٹک کر صرف اچھا سوچنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ نیلم وہی اچھا پن محسوس کر رہی تھی۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔